مفتی طارق مسعود لیکچرز۔ تو وہ اس لیے میں شادی چیختا ہوں کہ اگر یہ دیندار لوگ بچوں کی بچیوں کی شادیوں پہ توجہ نہیں دیں گے نا تو یہ حرام کاریوں میں پڑیں گے. پھر یہ چیز دینداروں کی کھوپڑی میں یہ بیٹھ نہیں رہی ہے. وہ سمجھتے ہیں جب اتنا نیک ہے، اتنا نیک، ٹھیک ہے نا بھائی، نیک کا اس سے تعلق ہی نہیں ہے تو آدمی نا. ہر بندہ آدمی پہلے ہوتا ہے، نیک بعد میں. ہر عورت پہلے ہوتی ہے، نیک بعد میں. کوئی بھی بزرگ بعد میں ہے، آدمی کیا ہے؟ نر پہلے ہے، نر. اور زیادہ واضح لفظ، کوئی بزرگ، مفتی، عالم، جتنے بھی لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں نا، تو یہ آدمی پہلے ہوتے ہیں اور بزرگ بعد میں ہوتے ہیں. اسی طرح عورت پہلے ہوتی ہے، عالمہ یا بزرگیہ بعد میں ہوتی ہے. وہ سمجھ رہے ہو؟ یہ والے سافٹ ویئر ہم اپڈیٹ کرنا چاہ رہے ہیں آپ کے. تو میں اس پہ کہہ رہا تھا کہ آپ لوگ کے سافٹ ویئر میں اپڈیٹ کرتے رہتا ہوں. وہ اس لیے کر رہا ہوں کہ دین جو بھی آدمی ہے، آدمی پہلے ہوتا ہے بھائی، بزرگ بعد میں ہوتا ہے. مثالیں بھی میں دیتا رہتا ہوں. یہ بات سمجھا رہا ہوں، کھوپڑی شریف میں آ نہیں رہی. یہ لوگ کہہ رہے ہیں ہم خانقاہ جوائن کریں گے، ایکچولی بزرگوں کی صحبت میں رہیں گے. وہ بھی ضروری ہے، بزرگوں کی صحبت بھی ضروری، خانقاہیں بھی ضروری، تبلیغ بھی ضروری، لیکن اس سے یہ نہیں ہوگا کہ آدمی پناہ ختم ہو جائے گا آپ میں. جیسے اس کی مثال ہے، جب بھوک لگے گی تو کیا کھانے کا دل کرے گا؟ روٹی. آپ مفتی ہو تو بھی روٹی کھانے، میرا تو پراٹھا کھانے کا دل کرتا ہے. میں تو آپ سے بھی آگے کی چیز ہوں ٹھیک ہے نا. روٹی سے میرا صبح کا گزارا نہیں ہوتا. تو بھوک لگتی ہے، میرا بھی پراٹھا کھانے کا دل کرتا ہے، آپ کا بھی کوئی روٹی کا، کسی کا بریانی کا، کسی کا کس چیز کا دل کرے گا. اب آپ تبلیغ میں 4 مہینے لگا کر آ گئے، پھر بھوک لگی آپ کو. آپ کہا یار فائدہ کیا ہوا؟ 4 مہینے لگانے سے پہلے بھی بھوک لگ رہی تھی، روٹی کھانے کا دل کر رہا تھا. 4 مہینے لگا کے آ گیا، اب بھی بھوک لگ رہی ہے. تو مجھ میں اور 4 مہینے لگائے جو نہیں لگا رہا، اس میں فرق کیا ہو گیا؟ کوئی یہ کہہ سکتا ہے؟ یار اس نے 4 مہینے لگایا، اس کا بھی 2 پراٹھا کھانے کا دل چاہ رہا ہے. میں نے 4 مہینے لگا لیے، میرا بھی 2 پراٹھا. تو ہم میں فرق کیا ہو گیا؟ تو تبلیغ والے کہیں گے بھائی ہم نے تو پراٹھے چھڑوانے کے لیے تھوڑی لگائے ہیں، ہم نے تو اس لیے لگوایا کہ بھائی چوری کے پراٹھے مت کھانا. پہلے تو چوری کر کے کھاتا تھا، اب تو پیسوں سے خرید کے کھانا. 4 مہینے کا یہ فائدہ ہوگا کہ حلال حرام میں فرق ہو جائے گا. داغے دل پھر بھی کرے گا. تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نیک بن گئے، بزرگ بن گئے، آپ نے اللہ اللہ سیکھ لیا، آپ حج کر کے آ گئے، اب آپ کا دل ہی مائل نہ ہو اس طرف، عورت کا دل مرد کی طرف. یہ نہیں ہو سکتا. اٹ ازنٹ پاسبل. سمجھ رہے ہو؟ یہ نہیں ہو سکتا. بلکہ اور زیادہ دماغ خراب ہو جائے گا، کیونکہ نیچر پہ جیسے جیسے آتا ہے تو انسان کی فطری صلاحیتیں کم ہونے کے بجائے بڑھ جاتی ہیں، اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں اس کی صلاحیتیں، اس کی جو بھی اس کے جذبات ہیں وہ اور بڑھ جاتے ہیں. تو اس کا حل یہی ہے کہ اگر ہم نکاح کو پروموٹ نہیں کریں گے، لوگ گدھے گھوڑے بن رہے ہیں اور بنتے رہیں گے. یہ گدھے گھوڑوں والا سیٹ اپ ہو جائے گا ہماری سوسائٹی میں. تو اس لیے میں چیخ کے کہہ رہا ہوں. اور مجھے کیا، میری تو شادیاں ہو گئی ہیں. پہلے تو میں اگر کہتا تھا تو لوگ کہیں گے شاید اپنے چکر میں ہمیں بھی الو بنا رہا ہے. تو ہمیں کیا بھائی، ہم تو آپ کے لیے کہہ رہے ہیں، سوسائٹی کے لیے کہہ رہے ہیں. یہ گدھے گھوڑوں سے سسٹم سے نکالو، انسانوں والے طریقوں پر لے کر آؤ. اچھا بھائی مفتی صاحب، اہل حق اور اہل باطل کی کیا پہچان ہے؟ اہل حق اور اہل باطل کی بہت ساری پہچانیں ہیں بھائی. اب کس حوالے سے آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ اب تو ایک تو اسلام اور غیر مسلم میں فرق ہے، یہ اہل حق. پھر اسلام میں بہت سارے فرقے ہیں، ان میں کون سا صحیح ہے کون سا غلط ہے. ایک چھوٹی سی علامت تو میں بتا دوں. میرا خیال ہے آپ کا مطلب یہ ہوگا کہ اسلام کے اندر جو اہل حق اور اہل باطل ہیں، یہی مطلب ہوگا نا آپ کا، کیونکہ کافر تو یہاں کو غیر مسلم تو میرا خیال ہے نہیں آیا ہوا بیان سننے. تو اسلام کے اندر اہل حق اور اہل باطل میں ایک بہت اہم، بڑا آسانی سے فرق کیا جا سکتا ہے. دیکھو نبی نے پہلے بتا دیا نا کتنے فرقے ہوں گے، 73 فرقے ہوں گے. ان میں اہل حق کتنے ہوں گے؟ بولو نا. نبی نے بتا دیا کتنے ہوں گے، 72 کیا ہوں گے؟ باطل. یہ کلیئر ہو گئی بات. تو وہ سارے باطل ہوں گے تو پھر تو جہنم میں آئیں گے نا. حق پر کون ہوگا؟ ایک بات تو یہ. دوسری بات، نبی سے پوچھا گیا وہ حق پر کون ہوگا، آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی. آپ نے نہیں فرمایا قرآن حدیث، کیونکہ قرآن حدیث کی تشریح ہر آدمی اخپل طریقے سے کر رہا ہے. تو آپ نے اس کی علامت بتائی کہ جو قرآن و حدیث کی وہ تشریح کرے گا جس پہ صحابہ کا عمل تھا. ما انا علیہ و اصحابی.
ایک صاحب کل مجھے کہنے لگے نبی نے تو قرآن حدیث دیا، قرآن حدیث دیا، اب صحابہ کو بیچ میں کہاں سے لے آتے ہو؟ میں نے کہا نبی نے جو قرآن و حدیث دیا نا، اسی قرآن و حدیث میں ہی صحابہ کا بھی تذکرہ ہے، ان کو نکالنے کی اجازت بولو نہیں ہے. اس کی مثال ہے جیسے پرویزی فرقہ کہتے ہیں قرآن ہے، قرآن کو مانو، باتیں بڑی اچھی کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں قرآن کو جو حدیث کو نہیں مانتا وہ قرآن کو مانتا ہی نہیں ہے، کیونکہ قرآن خود حدیث پر عمل کرنے کا حکم دے رہا ہے. تو نبی نے علامت کیا بیان کی ہے؟ ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور کون ہوں؟ صحابہ ہوں. یعنی قرآن و حدیث کی وہ تشریح معتبر نہیں ہے جس کو صحابہ نے فالو نہیں کیا. ایک علامت سمجھ میں آ گئی اہل حق کی. دوسری اس سے بھی کلیئر علامت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحیح حدیث ہے، اس کو سارے فرقے مانتے ہیں، لا تجتمع امتی علی ضلالہ، میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی. کیا مطلب؟ وہ فرقہ ہر دور میں رہے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی زمانے میں وہ فرقہ مارکیٹ سے کیا ہو جائے؟ شارٹ ہو جائے. یہ ہو نہیں سکتا. اٹ ازنٹ پاسبل. یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ فرقہ مارکیٹ سے کیا ہو جائے؟ شارٹ ہو جائے. ہر دور میں رہے گا، کیونکہ اگر وہ کسی بھی دور میں نہیں ہے اس کا مطلب سارے گمراہ ہیں. پھر تو وہ جو فرقہ ہے نا وہ صدیوں سے چلا آئے گا، قیامت تک رہے گا. جب وہ فرقہ ختم ہوگا تو قیامت آ جائے گی. یہ کتنی باتیں حدیث سے ثابت ہو گئیں؟ 2 باتیں. ایک وہ کون سا ہے، اس کی علامت. دوسری علامت کیا ہے؟ وہ ہمیشہ رہے گا، ختم نہیں ہوگا وہ کبھی بھی. اب ایک میں سوال پوچھتا ہوں، جو جدید اسکالرز آ رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں انہوں نے اتنے فرقے بنا لیے، اتنے فرقے، یہ سب غلط ہیں، آؤ قرآن و سنت پہ. تو جب انہوں نے کہا یہ سب غلط ہیں تو اٹ مینز امت گمراہی پہ جمع ہو گئی ہے. حالانکہ حدیث تو کہہ رہی ہے سب غلط نہیں ہوں گے، ایک ہمیشہ کیا رہے گا؟ ایک باقی رہے گا ہمیشہ. اور نبی نے جو فرمایا نا 73 فرقے ہوں گے، ان کو 73 کو نبی نے فرقہ کہا ہے کہ نہیں کہا ہے؟ تو جو ایک ہوگا وہ بھی فرقہ ہی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ابے کیا ہو گیا؟ تو یہ جو کہتے ہیں فرقے ہی غلط ہیں، کوئی بھی فرقہ ہی صحیح نہیں ہے، فرقہ ہونا ہی نہیں چاہیے، تو نبی تو کہہ رہے ہیں ایک صحیح کیا ہوگا؟ ایک جو ہوگا وہ بھی تو فرقہ ہی ہوگا. ان 72 کے مقابلے میں اس کو فرقہ ہی تو کہا جا رہا ہے. تو یہ تیسری علامت ہے کہ وہ بھی کیا ہوگا؟ بولو، فرقہ ہوگا، ہمیشہ ہوگا، اور وہ صحابہ کے طریقے پر ہوگا. یہ 3 علامتیں ہیں. اب جو بھی نئے اسکالرز آ رہے ہیں نا، کہہ رہے ہیں یہ تو کوئی اتنے سارے فرقے بنے ہوئے ہیں، سب غلط. میں اب قرآن و حدیث کو ایکسپلین کر رہا ہوں. تو ان سے آپ سب سے پہلے سوال پوچھا کرو کہ آپ فرقہ واریت ختم کرنے کے لیے بجائے اس کے کہ قرآن و سنت کے نام پہ نیا فرقہ بنائیں، آپ قرآن و سنت کی روشنی میں اس صحیح فرقے کو ہائی لائٹ کر دیں. یہ لوگ زہر کا پیالہ پی لیں گے، اس صحیح فرقے کو کبھی ہائی لائٹ نہیں کریں گے، کیونکہ اس سے ان کی اپنی دکان کیا ہو جائے گی؟ بند ہو جائے گی. لوگ کہیں گے تو صدیوں سے چلا آ رہا ہے، جب یہ صحیح ہے تو پھر تمہیں نئی چیز مارکیٹ میں لانے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ تو پھر اسی کو فالو کرو نا، اسی کے علماء کو، اسی کے صلحاء کو فالو کرو جو اس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں. یہاں تک بات کلیئر ہو گئی ہے؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. تو آپ ان نئے فرقوں سے پوچھا کریں جو بھی نیا بن رہا ہے نا، کہ بھائی آپ نے جب فرقہ واریت ختم کرنے کی تحریک چلائی ہے تو یہ تحریک غلط ہے کہ سارے فرقے ختم کر دو. ہونا یہ چاہیے ان میں جو صحیح ہے اس کو ہائی لائٹ کریں، لوگوں کو اس ایک پہ لانے کی کوشش کریں. یہ لوگ کبھی بھی ایسا نہیں کرتے، بلکہ کہتے ہیں سارے غلط ہیں. اب آپ مجھ سے سوال پوچھ سکتے ہیں کہ مفتی صاحب یہ اسکالرز تو سب کو غلط کہہ رہے ہیں، اور یہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے فرقے غلط ہیں، ان میں سے جو ایک صحیح ہے وہ ایک ہے ہی نہیں، بلکہ یہ تو سارے ہی غلط ہیں. یہی کہہ رہے ہوتے ہیں نا، یہ ہم قرآن و حدیث بتا رہے ہیں، اس پہ آ جاؤ. تو آپ بتا دیں مفتی صاحب ان میں سے کون سا صحیح ہے؟ کیا خیال ہے؟ آپ بتا دیں. جو 1400 سال سے بھی چلا آ رہا ہو، صحابہ کو بھی مانتا ہو اور نبی کے قرآن و سنت کو بھی فالو کرتا ہو، اور اس کا 1400 سال سے وجود بھی ہو، ان 73 میں سے وہ ایک ہو جو صدیوں سے آ رہا ہے، تو آپ بتا دیں وہ کون ہے. آپ بتائیں گے تو ہم اسی کو پروموٹ کرنے کی کوشش کریں گے، اور باقیوں کو کیا کریں گے؟ دستبرداری کا اعلان کر دیں گے. باقی بولیں گے یہ سارے غلط فرقے بنے ہوئے ہیں، ان سب کو چاہیے ان 72 کو چھوڑ کر اس ایک میں آ جائیں. آپ بتا دیں مفتی صاحب. آپ بھی تو چپ بیٹھے ہیں، ہم چپ نہیں بیٹھے، ہم 20 دفعہ بتا چکے ہیں. وہ کیا بتا چکے ہیں ہم، وہ اب آپ سن لیں. نبی نے کیا فرمایا؟ جو قرآن و حدیث، اور کس پہ؟ قرآن و حدیث کی وہ تشریح جو کس کی ہے؟ صحابہ کی ہے.
تو جتنے بھی دنیا میں فرقے ہیں، جو بھی قرآن و حدیث کی وہ تشریح کرتا ہے جو صحابہ سے ثابت ہے یا صحابہ نے جس کو فالو کیا، کوئی ایسی رائے قائم نہیں کرتا جس پہ صحابہ نہیں تھے، وہ سارے گمراہ، وہ سارے جو بھی اس ٹریک پہ چلے گا وہ جنتی فرقے میں شامل ہے، چاہے وہ کسی بھی نام سے کام کر رہا ہو. اور میں آسان لفظوں میں کہہ دیتا ہوں کہ اہل سنت والجماعت جو سنت کو فالو کرتا ہے نبی کی، صرف قرآن نہیں کرتا بلکہ کس کو فالو کرتا ہے؟ سنت کو. نمبر 2 جماعت سے کون مراد ہے؟ صحابہ کرام کو مانتا ہو، صحابہ کی جماعت کو فالو کرتا ہو. میرے بھائی یہ دنیا میں کہیں بھی ہو، کسی بھی نام سے ہو، ہماری نظر میں یہ الگ الگ فرقے ہیں، اللہ کی نظر میں کیا ہے؟ یہ ایک ہی ہے. اور اس معیار پر پورے اترنے والے چاروں امام ہیں، ابو حنیفہ، مالک، شافعی اور احمد ابن حنبل، کیونکہ ان کے اصول ہیں کہ سب سے پہلے قرآن، پھر حدیث، اور قرآن و حدیث کی وہ تشریح جو اجماع صحابہ کے خلاف ہو، ان چاروں میں سے کوئی بھی نہیں مانتا اس کو. پھر ان میں جو فروعی اختلافات ہیں نا، وہ فرقوں میں داخل نہیں ہے، کیونکہ یہ فروعی اختلافات تو صحابہ میں بھی تھے جن کو ہمیں فالو کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. کوئی صحابی رفع الیدین سے نماز پڑھتے تھے، کوئی بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے تھے، کوئی زور سے آمین کہتے تھے، کوئی آہستہ آمین کہتے تھے، کوئی حدیث کی ایک تشریح کرتے تھے، کوئی حدیث کی دوسری. تو کسی نے کسی بھی تشریح کو لے لیا اور فالو کر لیا، وہ جنتی فرقے میں آ گیا. بے شک نام اس کا دیوبندی ہو یا بریلوی ہو یا اہل حدیث ہو یا حنفی ہو یا شافعی ہو یا مالکی ہو، ناموں میں نہیں رکھا. نبی نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ 73 میں سے ایک فرقہ کا نام دیوبندی ہوگا یا بریلوی ہوگا یا اہل حدیث ہوگا. نا. نبی کو پتا تھا کہ اگر میں نے بول دیا نا کہ فلانا ہوگا تو سارے وہ نام رکھ لیتے ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ باقاعدہ حکومت سے اپنا نام رجسٹرڈ کروا لیتے. ناموں پہ لڑائیاں ہوتی ہیں، اس لیے نبی نے کہا ناموں میں کچھ نہیں رکھا، علامت دیکھو، علامت. جو قرآن و سنت کی وہ تشریح جس کو صحابہ فالو کرتے ہیں، اس تشریح کو جو مانتا ہے وہ جنتی ہے، بے شک کسی بھی نام سے ہو. پھر اگر ان میں اختلاف ہوتا ہے مسائل کا، تو وہ اختلاف اگر صحابہ میں بھی تھا تو ان میں بھی مانا جائے گا. اگر صحابہ میں نہیں تھا، اپنی طرف سے کوئی اختلاف بنے تو یہ جہنمی فرقے میں داخل ہے. تو اس معیار پہ آپ مذہبی اسکالرز کو پرکھا کریں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ لہذا کوئی ایسی حدیث لے کر آئے جو صحابہ میں، تبھی تو میں 3 طلاق کے مسئلے پر اتنی شدت سے کیوں بولتا ہوں. اہل حدیث حضرات سے کہتا ہوں یار یہ 3 طلاق میں اگر نبی کے دور میں 3 ایک ہوتی تھی تو کوئی ایک صحابی تو دکھا دو جنہوں نے ایک کہا ہو. کیوں قرآن حدیث کی ایسی تشریح کیوں کر رہے ہو جو صحابہ نے نہیں مانی؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. حضرت عمر نے متا پہ پابندی لگائی کہ نہیں لگائی؟ حضرت عمر فرمایا جو متا کرے گا نا زنا والی سزا دوں گا اس کو، رجم کروں گا اگر شادی شدہ نے کیا. اب شیعہ حضرات فوراً وہ دلیل دیتے ہیں جابر بن عبداللہ والی کہ ہم نبی کے دور میں متا کرتے تھے، ابو بکر کے دور میں کرتے تھے، عمر نے پابندی لگا دی. حدیثیں تو شیعوں کے پاس بھی ہیں. ہم کہتے ہیں جب عمر نے پابندی لگا دی، تمام صحابہ نے اس پابندی کو مان لیا، صحابہ غلط نہیں ہو سکتے. اس کا مطلب متا اور زنا میں کوئی فرق نہیں ہے، اجماع ہو گیا صحابہ کرام کا. اب آپ جو جتنی مرضی حدیثیں لے آئیں، کیونکہ حدیث کو صحابہ نے ہم سے زیادہ سمجھا ہے، تبھی نبی نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. ایسا نہ ہو میری باتیں کر کے، صحابہ کے اگینسٹ باتیں کر کے لوگ قرآن و حدیث کی غلط تشریحات نہ شروع کر دیں. تبھی ہم شیعوں کو دلیل دیتے ہیں کہ بھائی نبی کے دور میں متا ہوا ہے، ٹھیک ہے یہ حدیث صحیح ہے، لیکن نبی کے کہنے سے نہیں ہوا. زمانے جاہلیت میں تھی، بہت سارے لوگوں نے کر لیا ہوگا، نہیں پتا ہوگا. حضرت عمر نے جو پابندی لگائی ہے اور تمام صحابہ نے اس پابندی کو مانا ہے، جب مان لیا تو یہ اسلام کا حکم ہے. ورنہ صحابہ غلطی پہ ایک صحابی سے غلطی ہو سکتی، سارے سے تھوڑی ہو سکتی ہے. بالکل یہی اسٹائل اہل حدیث کا ہے. اہل حدیث کہتے ہیں نبی کے دور میں 3 طلاقیں ایک ہوتی تھی، حضرت عمر نے کتنی کر دی؟ 3 کر دی. ہم کہتے ہیں حضرت عمر نے جب 3 کو 3 نافذ کیا، تمام صحابہ نے مانا، کوئی ایک ضعیف حدیث بھی نہیں ہے کسی صحابی نے انکار کیا ہو. اس کا مطلب یا تو عمر غلط ہے، حدیث صحیح ہے، یا حدیث غلط ہے، عمر معاذ اللہ، عمر اور تمام صحابہ غلط ہیں. دونوں میں سے ایک بات تو ہوئی نا. تو اگر آپ کہو کہ حدیث تو صحیح ہے، حدیث سے یہی پتہ چلتا ہے ایک مجلس کی 3 ایک ہوتی ہیں، عمر نے غلط فیصلہ کیا، صحابہ نے اس غلط فیصلے کو مان لیا، اٹ مینس کہ آپ ما انا علیہ و اصحابی میں سے اصحابی کو کیا کر رہے ہو؟ نکال رہے ہو. آپ کہہ سکتے ہیں حضرت عمر سے فلاں اجتہادی غلطی ہوئی، بھائی ہم حضرت عمر کی اکیلے کی بات نہیں کر رہے، ایک فیصلہ نافذ کر رہے ہیں، تمام صحابہ اسے دل و جان سے قبول کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب حضرت عمر نے حدیث کی مخالفت کی ہی نہیں ہے، بلکہ حدیث کا وہ مطلب نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہو. جیسے شیعہ متا والی حدیثوں کا جو مطلب صحیح نہیں ہے، جو مطلب ہے صحیح مطلب وہ بیان نہیں کر رہے، وہ بس کہہ رہے ہیں نبی کے دور میں متا ہوا ہے تو حلال ہے.
تو ایسے ہی اہل حدیث کہتے ہیں نبی کے دور میں 3 ایک ہوئی ہیں تو ایک ہیں. ہم کہتے ہیں نبی کے دور میں 3 جو ایک تھیں, اس میں یہ کہاں ہے کہ ایک مجلس کی 3 ایک تھیں؟ اس میں یہ کہاں ہے کہ وہ نبی کے آرڈر سے ایک تھیں؟ ہر کام نبی کے دور میں جو ہوا ہے وہ اسلام تھوڑی ہے. وہ اسلام جب ہے جب نبی کے آرڈر پہ ہوا ہو, یا نبی کی موجودگی میں ہوا ہو, نبی کے علم میں ہوا ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو اگر نبی کی موجودگی میں ہوا ہے, نبی کے علم میں ہوا ہے, تو پھر سر آنکھوں پر. لیکن ایسا نہیں ہے. نبی کی کو جب 3 طلاقوں کا پتہ چلا نا کہ ایک صحابی نے اکٹھی 3 طلاق دی, آپ تو غضبناک ہو کے کھڑے ہو گئے اور فرمایا اللہ کی کتاب سے کھیلا جا رہا ہے, میں تمہارے درمیان موجود ہوں. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں اس کی گردن نہ اڑا دوں. اگر 3 ایک ہوتی تو نبی غضبناک ہو کے کھڑے ہوتے؟ کہتے کوئی بات نہیں, 3 ہے 3000 دے دی, اس میں غصہ آنے کی کیا بات ہے؟ ہوئی تو کتنی ہے. غصہ جب ہی آیا تھا کہ ذرا سی بات پہ اپنا گھر ہمیشہ کے لیے کیا کر دیا, اجاڑ دیا. تو آپ اگر صحابہ کو بیچ سے نکال دو گے تو پھر غامدیت ہے. پھر غامدی صاحب بہترین دین کو ایکسپلین کر رہے ہیں, کیونکہ وہ ایکچولی کر کے ہر آیت میں انہوں نے اپنے ایک مفہوم بیان کیا ہے. تو آپ اگر صحابہ کو نکال دیتے ہو تو پھر قرآن و سنت تو بھائی پھر جو جس کے منہ میں آئے گا وہ قرآن و سنت کے نام پہ تشریح کرے گا, جو کہ ہو رہا ہے مارکیٹ میں. تو آپ کو صحابہ کو لانا پڑے گا. اس کے بعد بھی اگر اختلاف باقی رہتا ہے تو وہ اختلاف شریعت میں فرقواریت نہیں ہے, بلکہ وہ اجتہادی اختلاف ہے, جس کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ جب کوئی مجتہد اجتہاد کرتا ہے, اگر وہ درست نتیجے پر پہنچے 2 اجر ملیں گے, غلط نتیجے پر پہنچے تو بھی گمراہ نہیں ہے, پھر بھی اجر ملے گا, کیونکہ اس کے بس میں اتنا ہی تھا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ حنفی شافی جو اختلافات ہیں نا, یہ وہ والے اختلاف نہیں ہے کہ آپ اس کو جنتی فرقے سے ہی نکال دیں. امام شافی کی تحقیق یہ تھی کہ بھائی امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی چاہیے, انہوں نے اس حدیث کو فالو کیا. امام ابو حنیفہ کی تحقیق یہ تھی کہ نہیں پڑھنی چاہیے, کیونکہ دوسری حدیث ہے من کان لہ امام فقراۃ الامام لہ قراءۃ, جس کا امام ہے امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے. تو دونوں کا اختلاف ہوا. یہ اختلاف صحابہ میں بھی موجود تھا. عبداللہ بن مسعود فاتحہ پڑھنے کے قائل نہیں تھے, ابو ہریرہ سے روایت ملتی ہے کہ وہ قائل تھے اس کے. عبداللہ بن مسعود رفع الیدین کے قائل نہیں تھے, عبداللہ بن عمر قائل رہے ہیں رفع الیدین کے. اب آخر میں چھوڑ دیا تھا, نہیں چھوڑا تھا, ایک لمبی بحث ہے. بعض حضرات اس کے قائل ہیں, عبداللہ بن عمر نے رجوع کیا اس رفع الیدین کے مسئلے میں. یہ میں رفع الیدین کی بحث نہیں چھیڑنا چاہ رہا, میں صرف بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ اختلاف اب اس جنتی جہنمی والا نہیں. آج مذہبی اسکالر 2 نمبر ہی پتہ ہے کیا کر رہے ہیں, ایک 2 نمبر ہی تو وہ یہ کر رہے ہیں کہ نیا فرقہ بنا رہے ہیں سب کو غلط قرار دے کر, بجائے اس کے کہ جو صحیح ہے اس کے بارے میں رہنمائی کریں کہ یہ والا صحیح ہے اور ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے. اور یہ پورے معیار, یہ چاروں اماموں کو جو فالو کرتے ہیں نا, وہ اس معیار پہ 100% اترتے ہیں, کیونکہ وہ مجتہدین کو فالو کر رہے ہیں. ان چاروں اماموں کو جو اہل سنت والجماعت کے امام ہیں, اور یہ اہل سنت والجماعت کے چاروں امام قرآن حدیث اور صحابہ سے ہٹتے نہیں ہیں. یہ ان کی یہ خوبی ہے. لہذا ان کو جو فالو کرے گا وہ قرآن حدیث اور صحابہ سے ہٹے گا نہیں, جو ان کی تشریح کو فالو کرے گا. تو اب اس میں یہ جو نئے اسکالرز آ رہے ہیں 2 بدماشیاں کر رہے ہیں. 2 بدماشیاں. پہلی بات یہ کہ یہ نہیں بتاتے ان میں صحیح کون سا ہے, کیونکہ اس سے ان کی دکانیں کیا ہو جائیں گی, بند. لوگ کہیں گے جب ان میں سے ہی صحیح موجود ہے تو انہی کو فالو کرو نا, تمہارے پاس ہم کیوں آئے پھر. دوسرا گڑبڑ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ فروعی اختلافی مسائل جن پہ جنت جہنم کا مدار نہیں ہے, جو جنتی اور جہنمی فرقوں میں داخل نہیں ہے, ان کو بھی جنتی اور جہنمی قرار دینا شروع کر دیتے ہیں. رفع الیدین کا مسئلہ جب بیان کریں گے تو ایسے بیان کریں گے کہ جو رفع الیدین نہیں کرتے گویا وہ گمراہ لوگ ہیں, گمراہ فرقے میں شامل ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ان کے جو تشریح رفع الیدین کی ہے وہ مانو, جو یہ تشریح کر رہے ہیں, جو یہ تشریح کر رہے ہیں, حدیث پیش کر رہے ہیں, اس کو مانو. جو مخالف کے پاس دلیل ہے وہ بالکل کیا ہے, وہ غلط ہے, اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں, اس کی کوئی 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہے. ان کو اپنا باپ بناؤ گے, جو یہ قرآن حدیث کی تشریح کریں اور ہم پہ مسلط کریں وہ ٹھیک ہے, اور جو ان کے خلاف جائے وہ دیوبندیت ہے, وہ بریلویت ہے, وہ اہل حدیثیت ہے, وہ شیعیت ہے, وہ فلانیت ہے, وہ ڈمکانیت ہے, اس پہ فرقہ واریت کے لیبل تھوپنا شروع کر دیں گے. تو اسی وجہ سے جو تقلید نہیں کر رہے نا, میں دعوے سے کہتا ہوں وہ بہت زبردست تقلید کر رہے ہیں وہ لوگ, کیونکہ وہ اپنے مذہبی رہنماؤں کو ایسا باپ بناتے ہیں نا, بڑے بڑے مجتہدین کو چھوڑ کر کے. ان کے مذہبی رہنما نے جس کو کہہ دیا صحیح ہے وہ صحیح ہے, جس کو کہہ دیا غلط ہے وہ کیا ہے, غلط. جس حدیث کو کہہ دیا صحیح وہ صحیح ہے, اور جس حدیث کو کہہ دیا ضعیف وہ کیا ہے, وہ ضعیف ہے. تو اس لیے ان منجنوں سے آپ اپنے آپ کو بچائیں. تو یہ سارے منجن ہیں, فالو کریں انہی کو جو مجتہدین کو امت ہمیشہ سے فالو کرتی آ رہی ہے, اسی میں خیر ہے. اس کے علاوہ آپ کوئی راستہ نہیں ہے آپ کے پاس. جو بھی آپ کو امت سے ہٹا کے نئی چیز پہ لا رہا ہے, کتنا اچھا خوشنما لیبل لگا دے میرے بھائی,
وہ غلط ہے, کیونکہ نبی نے فرمایا میری امت گمراہی پہ جمع ہر دور میں اہل حق رہیں گے. ان کے پاس تو جس طرح یہ اسلام کو پیش کر رہے ہیں نا, اہل حق کی تعداد 4 اور 5 سے زیادہ بنتی نہیں ہے, جبکہ ہم کہتے ہیں لاکھوں کروڑوں علماء صلحاء بزرگان دین. جو حنفی ہیں وہ بھی جہنمی کیونکہ ابو حنیفہ کی تقلید کر رہے ہیں, شافعی ہیں جو امام شافعی کی تقلید کر رہے ہیں وہ بھی کیا ہو گئے, کیونکہ فرقوں کا مطلب تو انہوں نے یہ بتا دیا نا کہ سارے فرقے جو حنفی ہو شافعی ہو سارے جہنمی. تو اب جہنم کے والے جانے والوں کی ہم تعداد ذرا بتاتا ہوں آپ کو میں. حنفی سارے جہنمی. آپ کو پتہ ہے جب سے فقہ حنفی مرتب ہوا ہے 50% سے زیادہ لوگ اہل سنت والجماعت میں فقہ حنفی کو فالو کرتے آ رہے ہیں, 50% سے زیادہ. اور اب بھی 50% سے زیادہ ہیں. یہ میری تحقیق نہیں ہے, ڈاکٹر ذاکر نائک کی تحقیق ہے جو میں نے براہ راست ان سے سنی, اور مشاہدہ بھی ہے. بنگلہ دیش پورا حنفی ہے, کے پی کے پورا کیا ہے, چند ایک کو چھوڑ کر اہل حدیث تو بہت تھوڑے ہوں گے کے پی کے میں, سارے کیا ہیں حنفی ہیں. پورا بلوچستان کیا ہے حنفی ہے سوائے چند ایک. پورا پنجاب کیا ہے حنفی ہے. پورا کراچی کیا ہے چند ایک کو چھوڑ کر, چند مسجدیں اہل حدیثوں کی یا کچھ دوسروں, باقی سارے کیا ہیں حنفی ہیں. پورا افغانستان کیا ہے جو روس سے لڑے اور اب بھی ایک انہوں نے حکومت قائم کی, وہ سارے کیا ہیں, بولتے کیوں نہیں, حنفی ہیں. آذربائیجان جہاں میں گیا ہوں حنفی ہے. تاجکستان حنفی ہے. ایران میں جتنے سنی ہیں 99% جو سنی ہیں وہ کیا ہیں حنفی ہیں. ادھر چلے جاؤ آپ ترکی جس نے 500 سال زمین پہ دادا گیری کی ہے, مسلمانوں کی قیادت کی ہے, وہ سارے کیا تھے حنفی تھے. پھر بر صغیر میں جو 1000 سال حکومت رہی ہے سب حنفیوں کی رہی ہے. اور یہ آج سے نہیں ہے کہ ابھی سے آ گئے ہوں, جب سے فقہ حنفی مرتب 1200 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا. پھر آپ چلے جاؤ ملیشیا, وہ سارے شافعی ہیں, سارے کیا ہیں شافعی ہیں. اور تھائی لینڈ کی طرف چلے جاؤ, وہاں بھی جتنے قدیم مسلمان ہیں, اچھا چائنا میں جتنے قدیم مسلمان ہیں سارے حنفی ہیں. کل چائنا سے جماعت آئی ہوئی تھی, وہ بتا رہے تھے ہمارے یہاں تو سارے فقہ حنفی. تو یہ کیا اب کوئی فرقہ وجود میں آیا ہے؟ جب سے چائنا میں اسلام آیا ہے وہ کیا ہے ہمیشہ سے حنفی ہیں, فقہ حنفی کو ہی فالو کر رہے ہیں. منگول جو مسلمان ہوئے تھے, بعض لوگ کہتے ہیں منگول ہیں, بھائی منگول تو سارے حنفی ہوئے تھے, صحیح ہے نا, جب اسلام لائے ہیں. حتیٰ کہ یہاں جتنے ہمارے اہل حدیث ہیں ان کے بھی ابا دادا یا پردادا پہ جا کے وہ سارے کیا ہیں حنفی ہیں. وہ بھی یا پردادا نہیں ہوں گے تو پردادا سے اوپر سارے حنفی ہوں گے وہ بھی, ٹھیک ہے نا. تو میں بھی یہ مقابلہ نہیں کر رہا اہل حدیث اور حنفیوں کا, میں تو کہہ رہا ہوں اگر آپ کسی کو حنفیت کی بیس پہ گمراہ قرار دیتے ہو کہ یہ حنفی فرقہ ہے اور جہنم میں جائے گا, تو 50% امت کہاں چلی گئی؟ جو اہل سنت والجماعت میں شیعہ وغیرہ, ان کو تو میں اہل سنت میں وہ بھی نہیں اپنے آپ کو داخل کرتے, ان کو تو ہم داخل ہی نہیں کر رہے, ہم تو اہل سنت کی بات کر رہے ہیں. تو اب یہ 50% تو یہ چلے گئے کہاں پہ, اور آج سے نہیں گئے, کیونکہ ماضی میں جاؤ گے تو 50% سے بھی زیادہ حنفی تھے. حنفی پھر سعودیہ میں بہت سارے حنفی ہیں, شام میں بہت سارے حنفی ہیں, شافی بھی ہیں اور حنفی بھی ہیں. تو یہ سارے کہاں چلے گئے مارکیٹ سے میرے بھائی؟ یہ جائے گا جہنم میں. اب جہنم بھیجنے کے لیے بچے ہیں شافی, مالکی اور حنبلی. سعودی عرب میں آج بھی 99% علماء حنبلی ہیں. فقہ حنبلی پڑھے بغیر سعودی عرب میں کوئی چھوٹی سی پوسٹ بھی نہیں ملتی آپ کو مذہبی. دارالافتاء کھولنے کی اجازت ہی نہیں ہے, فقہ حنبلی نافذ ہے وہاں پہ, لا ہے. گو کہ بہت سارے علماء کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے فقہ حنبلی کو چھوڑ دیا, لیکن وہ اب چھوڑا ہے. اب تک کس کو فالو کر رہے تھے وہ؟ فقہ حنبلی کو. اور اب بھی میجورٹی فقہ, میں تو وہاں حرم میں علماء کے درسوں میں بیٹھا ہوں, فقہ حنبلی کی کتابیں پڑھا رہے ہوتے ہیں وہ. آپ ان سے پوچھو کہ آپ کس فقہ کو فالو کرتے ہیں, منہ سے بولتے ہیں کہ ہم حنبلی ہیں. ہمارے اہل حدیث بھائی کہتے ہیں نہیں وہ تو قرآن حدیث کہتے ہیں. بھائی قرآن حدیث اور فقہ حنبلی میں ٹکراؤ تھوڑا ہی ہے, نہ فقہ حنفی اور قرآن حدیث میں ٹکراؤ ہے, نہ فقہ شافی قرآن حدیث میں ٹکراؤ ہے. بات یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں جہاں دونوں طرف دلائل ہوں گے تو پھر اختلاف ہوگا. ادھر بھی حدیث ہوگی, ادھر بھی حدیث ہوگی, ادھر بھی دلیل ہوگی, ادھر بھی دلیل ہوگی. تو ایسے موقع پہ پھر ایک فقہ کو فالو کیا جاتا ہے. تو وہ اختلاف وہ والا ہے ہی نہیں جو جہنمی. لیکن آپ نے تو کہا حنبلی, ایک یہ فقہ کو فالو کرنا ہی فرقہ واریت ہے, تو حنبلی بھی کہاں چلے گئے؟ جہنم میں. شافی بھی کہاں چلے گئے؟ اچھا یہ جو ویسٹ ہے نا, جتنا افریقہ کے جتنی مراکش جہاں اسلام, اندلس جہاں حکومت کی ہے مسلمانوں نے, اندلس میں کتنی بڑی حکومت تھی, ان میں 99% لوگ مالکی ہیں. کس کو فالو کر رہے ہیں؟ آج بھی مالکی ہیں. میں تو ملا ہوں جا کے, ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں, فقہ مالکی کو فالو کر رہے ہیں وہ.
وہ بھی کیا ہو گئے؟ جہنمی. تو 4 یا 6 آدمی بچیں گے جنت میں جانے کے لیے. تو وہی لطیفہ یاد آتا ہے. حدیثوں میں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ نبی نے فرمایا میری امت کی جب پوری آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک صفیں لگیں گی نا جنتیوں کی، 80 صفیں میری امت کی ہوں گی. آپ نے فرقہ کا ایک ایسا مفہوم بیان کر دیا کہ حنفی شافی یہ سارے فرقے ہیں. تو اب جب فرقے ہیں تو یہ تو میجورٹی تو انہی کو فالو کر رہی ہے. تو فوراً آپ کہتے ہیں اکثریت کو مت دیکھنا، حق کبھی بھی اکثریت کے ساتھ نہیں ہوتا. حق کو دیکھنا ہے چاہے مینورٹی میں ہو. بھائی حق کو تو دیکھنا ہے ہم نے، لیکن حق کی جو آپ ڈیفینیشن جو ایکسپلین جس طرح سے کر رہے ہیں اس سے مسلمانوں کی میجورٹی غلط ہو رہی ہے. مینورٹی 4 آدمی بچ جاتے ہیں اس میں، وہ کیا ہو رہی ہے؟ صحیح. اور وہ بھی آج کے 100 سال پہلے تو باسوں کا وجود ہی نہیں تھا. اب بھی ڈاکٹر ذاکر نائک کی تحقیق کے مطابق، تحقیق تو ہماری بھی ہے لیکن میں اپنی اس لیے نہیں پیش کر رہا کہ لوگ کہتے ہیں منجن بیچ رہا ہے فقہ، تو اس لیے میں ڈاکٹر صاحب کا حوالہ دے رہا ہوں. مشاہدہ ہے، یہ صرف تحقیق نہیں ہے. 99% لوگ چاروں مذاہب میں سے کسی ایک سے وابستہ ہیں. یا تو اہل سنت کی بات کر رہا ہوں میں، باقی زیدیہ، امامیہ، شیعہ ان کو وہ ایک الگ حساب کتاب ہے. اہل سنت والجماعت کی بات کر رہا ہوں میں. اہل سنت والجماعت کو میں اس لیے فوکس کر رہا ہوں کہ اہل سنت والجماعت وہ لوگ ہیں جو قرآن حدیث اور صحابہ تینوں کو ساتھ ملاتے ہیں. ایسی تشریح نہیں کرتے قرآن و سنت کی جو صحابہ کے کیا ہوں اگینسٹ. اور صحابہ میں سب سے بڑا مقام خلفائے راشدین کو دیتے ہیں. تو خلفائے راشدین کے فیصلوں کے مخالف نہیں جاتے. وہ فیصلے جو باقاعدہ نافذ ہوئے جن کو صحابہ نے بھی مانا، تو ان فیصلوں کی بات کر رہا ہوں. تو اگر آپ میرے بھائی یہ قرآن و سنت کی تشریح ایسی کر رہے ہو نا، فرقواریت کے خلاف ایسی تقریریں کر رہے ہو، تو چند بے وقوف لوگ آپ کے گرد اکٹھے ہو جائیں گے جن کو تاریخ کا پتہ ہی نہیں ہے. تو وہی بات ہے، نظموں میں ہوتا ہے غزنوی کا بیٹا میدان میں آ رہا ہے. بھائی غزنوی، محمود غزنوی تو حنفی تھا، وہ بھی کیا ہو گیا؟ گمراہ ہو گیا. تمہارے پاس تاریخ میں نہ کوئی مجاہد بچے گا، نہ کوئی محدث بچے گا، کچھ بچے گا ہی نہیں مارکیٹ میں تمہارے پاس. تو چند لوگ بچ جائیں گے. تو ہم تو ان چند کو بھی دل بڑا رکھ کے ہم کہہ رہے ہیں چلو قرآن حدیث کو کسی بھی درجے میں مانتا ہو، بھلے حنفی نہ ہو، ہم تو پھر بھی اس کو جنت میں لے جانے کے لیے ہم تو پھر بھی ظرف بڑا رکھ رہے ہیں. لیکن تمہارا جو کانسیپٹ ہے نا، اس سے 99% جو جنتی تھے وہ جہنم میں جا رہے ہیں، اور 1% کہاں جا رہے ہیں؟ 1% کو تم جنت میں لے کے جانے کی کوشش کر رہے ہو، اور وہ بھی اس دور میں. ورنہ ماضی میں جاؤ گے تو 1% بھی نہیں ملیں گے. جیسے اس کی ایک میں مثال دیتا ہوں کہ اکثر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ حرم میں 400 سال تک 4 مصلے رہے ہیں، حنفی، مالکی، شافی، حنبلی. یہ فرقواریت نہیں تو اور کیا ہے؟ اس کا میں نے ایک جواب دیا تھا. میں نے کہا دیکھو حرم میں 400 سال تک 4 مصلے رہے، حنفی، شافی، مالکی، حنبلی، چاروں مکاتب فکر کو حرم میں نمائندگی ملی ہوئی تھی. تو اس کے تو ہم متفق نہیں ہیں کہ ایک امام حنفی پڑھائے پھر شافی پڑھائے. بھائی جو بھی ہے سب صحیح ہیں تو کوئی بھی ایک پڑھا دے، اس میں کیا جا رہا ہے؟ یہ لیبل لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہ 400 سال تک اس پر علماء کا اجماع بھی نہیں ہوا کہ امت نے اجماعی طور پر اس کو قبول کر لیا ہو. اجماع تھوڑی ہوا ہے. ہو سکتا ہے بہت سے علماء اس کے خلاف ہوں کہ یار نہیں ایک ہی ہونا چاہیے سب. جیسے اب حنبلی ہے نا، اب حنبلی مصلی ہے نا سعودی عرب میں، تو حنفی بھی ان کے پیچھے جا کے نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ تو حنفیوں نے یہ تھوڑی کہا کہ حنبلی کیوں؟ بھائی وہ بھی اہل سنت ہیں تو یہ بھی ہیں، تو سب ٹھیک ہے، سب صحیح ہے. بھائی حنفی ہو حنبلی ہو، ہماری صحت پہ اس سے کوئی فرق. صدیوں تک حنفیوں نے حکومت کی حرمین پہ، حنبلیوں کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوا کیونکہ وہ ان کو بھی اہل سنت والجماعت میں سمجھتے ہیں. پھر جب حنبلیوں کی حکومت آئی تو سب سے زیادہ علماء دیوبند نے سپورٹ کیا ہے سعودیہ کو. پتہ ہے آپ کو؟ شروع میں مخالفت تھی کیونکہ معاملہ کنفیوز تھا کہ یہ کوئی خوارج ٹائپ کی کوئی باغی تو نہیں ہے. لیکن جب معاملہ کلیئر ہو گیا کہ بھائی ان کے عقائد درست ہیں، تو حنبلی ہونے کے باوجود آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ سپورٹ کس نے کیا تھا؟ ان کو حنفیہ نے سپورٹ کیا، علماء دیوبند نے سپورٹ کیا. کیونکہ ہماری نظر میں حنفی اور حنبلی میں کوئی فرق نہیں ہے، ایک ہی مکتب فکر ہے. مسائل کا اختلاف وہی ہے جو صحابہ میں بھی تھا. آل سعود جو فہد بن عبد العزیز سے کے دور تک تو بہت اچھے تعلقات تھے علماء کے. اس کے بعد جا کے پھر وہاں جو بھی فسادات ہوئے اور جو بھی معاملہ ہوا، ابھی میں زیادہ اس کی گہرائی میں نہیں جاتا، کچھ بہت ساری نیگیٹیوٹی پھیلائی گئی. لیکن اس سے پہلے تو وہ علماء عرب جانتے ہی علماء دیوبند کو تھے. بذل المجہود شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی آج بھی وہاں رکھی ہوئی ہے. شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے اچھے تعلقات تھے شیخ بن باز سے، سعودی عرب کے جو مفتی اعظم تھے. خیر، تو اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ
یہ تو کسی نے بھی مخالفت, لیکن حرم میں جو 400 سال مصلے رہے نا, تو میں بھی اس کا قائل نہیں ہوں کہ نہیں ہونے چاہیے 4 مصلے, ایک ہی ہونا چاہیے تھا جیسے اب ہے یا اس سے پہلے تھا. اور اس پر ساری امت جمع بھی نہیں ہوئی ہے. بہت سے ہو سکتے ہیں علماء کہتے ہیں بھائی ایک ہی مصلی ہونا چاہیے, ہم سب ایک ہی پیچھے نماز پڑھیں گے. لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ 400 سال تک اہل سنت والجماعت کے بارے میں یہ سمجھا گیا کہ 4 ہی اہل سنت والجماعت کے نمائندے ہیں, حنفی, مالکی, شافعی, حنبلی, لہذا ان چاروں کو وہاں جگہ دی گئی یہ بتانے کے لیے کہ جو جنتی فرقہ ہے نا, جو اہل سنت والجماعت ہے وہ یہ ہیں, ان کو حرمین کی امامت کا حق ہے. سوال پیدا ہوتا ہے 5واں فرقہ میدان میں کیوں نہیں آیا جس نے اپلیکیشن لکھی کہ ہمیں بھی حق دیا جائے؟ دوسرے آئے جو اہل سنت والجماعت, شیعہ حضرات نے بھی کوشش کی, جو اہل سنت نہیں مانتے اپنے آپ کو, زیدیہ, امامیہ, یہ جتنے فرقے انہوں نے بھی کوشش کی, لیکن اہل سنت والجماعت میں 5واں کوئی تھا نہیں جس نے اپلیکیشن دی ہو. اس کا مطلب وہ 5واں تھا ہی نہیں, تو امت گمراہی پہ کیسے جمع ہو گئی پھر؟ یعنی اگر یہ 4 غلط ہیں, وہ 5واں ٹھیک ہے جو ان چاروں سے ہٹ کر ہے, تو 400 سال تک تو اس 5ویں کا وجود تھا ہی نہیں. تو جس چیز کا وجود نہیں تھا وہ برحق ہو سکتا ہے, یا جن کا وجود حرمین کی جن کو قیادت ملی ہوئی تھی وہ غلط ہیں, یہ وہ گمراہ ہیں. جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. تو جو فرقہ تھا ہی نہیں تو وہ کیسے برحق ہو سکتا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ جو تھا ہی نہیں نا. اگر حالانکہ جو ناجی فرقہ ہے, جو نجات یافتہ ہے, وہ 1400 سال میں 1 سیکنڈ کے لیے بھی مارکیٹ سے شارٹ نہیں ہو سکتا, تو 400 سال تک وہ مارکیٹ سے شارٹ رہا ہے. صحیح ہے نا؟ تو 400 سال تک نمائندگی کس کو ملی ہے؟ انہی کو ملی, اور 400 سال پہلے بھی انہی میں سے کسی ایک کو ملی ہے, 400 سال بعد بھی انہی میں سے کسی ایک کو ملی ہے. تو یہ جو نئے نئے فرقے مارکیٹ میں آ رہے ہیں نا, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فرقہ واریت کا جو مفہوم یہ لوگ بیان کر رہے ہیں, اس مفہوم کے مطابق 99% امت جا رہی ہے جہنم میں. 4, 6, 8, 10 افراد کہاں جا رہے ہیں میرے بھائی؟ ہو سکتا ہے 4000 افرادوں کوئی لسٹ پیش کر دی, 4 نہیں 4000. اب پوری امت کے مقابلے میں 4000 کی کیا ویلیو ہے یار؟ ٹھیک ہے نا, کیا ویلیو ہے؟ تو اس لیے یہ جو دلیل دی جاتی ہے نا, اکثریت کو مت دیکھو. اس امت میں اہل سنت والجماعت میں اکثریت کو دیکھنا پڑے گا آپ کو, کیونکہ اس امت میں میجورٹی جنت میں جائے گی پچھلی امتوں کے مقابلے میں. یہ جو قرآن کہتا ہے نا زمین میں اکثریت کی اتباع مت کرو, یہ آیت نبی کے دور کے ساتھ خاص ہے کہ اس وقت اکثر لوگ کافر تھے, تو کافر کہتے تھے اسلام اگر برحق ہے تو اتنے سارے لوگ تو غلط ہیں, تو قرآن نے کہا اکثریت کی اتباع مت کرو. تو یہ نبی کے دور کے بارے میں ہے, یہ ہر جگہ یہ آیت فٹ کرنے کی نہیں ہے. اس امت میں اکثریت کو دیکھنا پڑے گا, اکثریت غلط نہیں ہو سکتی, 4 آدمی غلط ہو سکتے ہیں. اس کی میں اور آسان مثال دوں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے, حدیث میں آتا ہے کہ پوری دنیا میں اسلام آ جائے گا. اب اس وقت کوئی نیا فرقہ بنائے تو لوگ کہیں بھائی یہ ساری اکثریت کچھ الگ بات کر رہی ہے, تم الگ بات کر رہے ہو. وہ کہ قرآن کہہ رہے ہیں ان تطیع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ. قرآن کہہ رہے ہیں اگر تم اکثر لوگوں کو فالو کرو گے تو تمہیں اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے. حالانکہ اس وقت اکثریت کس پر ہوگی؟ اسلام پر ہوگی, وہ پوری دنیا اسلام پر ہوگی اس وقت. تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ بھائی یہ نبی کے دور میں نازل ہوئی ہے, اس وقت اکثریت کافر تھی, تو کافر لوگ کہتے تھے بھائی یہ اتنے سارے جہنم میں جائیں گے. اس کا جواب ہے واقعی جہنم میں جائیں گے یہ, کیونکہ اللہ کو مانتے ہی نہیں ہے. ہم بات کر رہے ہیں جو اللہ رسول کو, صحابہ کو مانتے ہیں, قرآن و سنت کو فالو کرتے ہیں, جن کو اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے, تو وہ ان کی ہم بات کر رہے ہیں. ان میں اکثریت حق پر ہوگی میرے بھائی. ان میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ اکثریت صحیح ہے اور 4 آدمی, اکثریت غلط ہو اور 4 آدمی جنت میں جائیں. یہ بات کلیئر ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ اگر پھر بھی کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو بھی پوچھ لے, کیونکہ میرا یہ کلپ لوگ ادھورا چلاتے ہیں, اور پھر میرے خلاف آج کل خواتین بھی احتجاج کر رہی ہیں کہ بجائے فرقے ختم کرنے کے مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو ہے نا صحیح فرقے کو فالو کرو. حالانکہ فرقے تو غلط ختم ہی نہیں ہو, بھائی کسی کا باپ بھی ختم نہیں کر سکتا فرقوں کو. آپ نے صحیح چیز کو بتا دینا ہے یہ صحیح ہے, باقی غلط ہیں. تو جو غلط سے چھوٹ کر آنا چاہیں گے ادھر کو آ جائیں گے, جو نہیں آنا چاہیں گے ان کی قسمت میں ہدایت ہے ہی نہیں. یہ طریقہ نہیں ہے کہ سارے فرقے بم سے اڑا دو اور ایک ہم نئی چیز مارکیٹ میں لے کر آئے ہیں, یہ ہے اصل. تو آپ جو چیز لائیں کائنڈلی آپ اپنے پاس سنبھال کے رکھیں. جو صحیح ہے وہ 1400 سال سے چلا آ رہا ہے, اور وہ وہی ہیں جو قرآن سنت اور صحابہ کو فالو کرتے ہیں, اجماع کو فالو کرتے ہیں, اجماع کے خلاف نہیں جاتے. پھر اگر ان میں مسائل میں اختلاف ہو بھی جائے تو وہ صحابہ میں بھی تھا میرے بھائی, وہ اختلاف کی بیس پہ جنت اور جہنم کے فیصلے نہیں ہوتے. بات کھوپڑی شریف میں بیٹھ گئی کہ نہیں بیٹھ گئی؟ نہیں بیٹھی تو
چھوڑ دو بس, ایسے چل رہے چلتے رہو. اہل حق اور اہل باطل کی پہچان, یہ رپورٹ میں نے پیش کر دی ہے پوری اہل حق اور اہل باطل کی پہچان کے بارے میں. اور ویسے ایک بات آپ کو بتاؤں, قرآن تو جنتیوں کی جو تعریف کرتا ہے, قرآن کہتا ہے لغویات سے بچتے ہیں, نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں, صدقات و خیرات کرتے ہیں, ان کے چہروں پہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود, نمازوں کا نور ہوتا ہے ان کے چہروں پہ, وہ یتیموں کا مال کھاتے نہیں ہیں, یتیموں پہ خرچ کرتے ہیں. کتنی چیزیں قرآن بیان کرتا ہے. آج جتنے جو باطل فرقے آ رہے ہیں نا, ان میں سے ان علامتوں میں سے ایک بھی نہیں. وہ کسی ایک آدمی کو نمازی بنایا ہو نا, آپ نہیں دیکھیں گے. ہاں کوئی بیچارہ مسجد میں نماز پڑھنے آ گیا, اس کو ٹانگیں چوڑی کرنے, ٹانگیں پتلی کرنے, آمین آہستہ زور سے رفع الیدین کرنا ہے نہیں کرنا ہے, ان مسئلوں میں ضرور الجھا رہے ہوں گے. وہ تبلیغی جماعت کا یہ کام ہی نہیں ہے رفع الیدین کے مسئلے, وہ لوگوں کو نمازی بناتے ہیں. کتنے لوگ مسجد میں آئے نمازی خشوع خضوع رو رہے ہیں نمازوں میں, کوئی ٹکر گیا ان کو, تو رفع الیدین کر رہا ہے, نہیں کرنا چاہیے. اس کو الجھا دیا, اور وہ نہیں کر رہا تھا تو کرنا چاہیے, اس کو اس مسئلے میں الجھا دیا, خشوع و خضوع گیا تیل لینے. سمجھ رہے ہو, وہ ہر وقت یوٹیوب پہ بھی یہی منجی ٹھوک دی, اور چینل نے فلانا کر دیا, اور جناب میں یوں کر دیا, فلانا کر دیا. تو قرآن تو اہل جنت کی علامت کیا بتا رہا ہے, نمازوں میں کیا کرتے ہیں خشوع, بلے رفع الیدین سے کریں بلے بغیر رفع الیدین کے کریں. اللہ کو اس سے غرض نہیں ہے کہ یوں کر کے کر رہے ہو, تو میری طرف متوجہ ہے نماز میں, تیرا تو دل لگا رہا ہے کہ نہیں لگا رہا, تیری نماز تیرا مجھ سے تعلق بحال کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی. تو ان اسکالرز میں آپ کو یہ چیز نظر نہیں ہے. آپ کو پتا ہے صحابہ میں نماز کے بارے میں جو اختلافات تھے نا, وہ آج کے اختلافات سے زیادہ ہیں. اتنے اختلافات کم ہوئے ہیں ابھی, پہلے زیادہ اختلاف تھے. ایک صحابی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہے ہیں, کچھ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہے ہیں. نمازوں میں بھی کتنی روایتیں ملتی ہیں, کوئی یہاں باندھ رہا ہے, کوئی یہاں باندھ رہا ہے, کوئی یہاں باندھ رہا ہے, کوئی زور سے آمین, کوئی آہستہ آمین. رو سب رہے ہیں نمازوں میں یار, سارے رو رہے ہیں نمازوں کے اندر, ایسی ایسی نمازیں پڑھ رہے ہیں وہ تو. مگر آج آپ دیکھ لو یار, کیسے کیسے اوٹ پٹانگ قسم کے چیلنج ہیں. اور وہ وجہ اس کی یہ تھی کہ وہ سمجھتے تھے بھائی ان کا استدلال اس حدیث سے ہے. عبداللہ بن عباس کو کسی نے شکایت کی حضرت معاویہ کے بارے میں کہ ایک رکعت وتر پڑھتے ہیں. عبداللہ بن عباس کی رائے ایک رکعت وتر کی نہیں تھی, حضرت معاویہ کی رائے تھی کہ ایک رکعت وتر ہے. میری رائے کہ ایک رکعت وتر نہیں ہوتے, اس پہ دلائل ہے میرے پاس, کبھی میں مسئلہ ریکارڈ کرواؤں گا. جو ہمارے اہل حدیث کہتے ہیں نا یوتر بواحدۃ, ایک رکعت وتر پڑھتے تھے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے حدیث کا مطلب. لیکن اگر کوئی ایک رکعت کا قائل ہے تو میں اپنی رائے اس پر زبردستی ٹھوسوں گا نہیں, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ بعض صحابہ ایک رکعت کے قائل تھے. میں ٹھوسوں گا نہیں, میں اپنا موقف بیان کروں گا مضبوط لہجے میں. میں یہ کہوں گا کہ مجھے اگر آپ سمجھ رہے ہو کہ میں قرآن حدیث نہیں جانتا یا میں اندھی تقلید کر رہا ہوں, یہ آپ کا الزام ہے بھائی. ہمیں پتا ہے ابو حنیفہ بہت آگے کی چیز تھے وہ, ٹھیک ہے نا, بہت زیادہ تحقیقات کی ہیں جہاں تک آپ پہنچے نہیں ہو. اب آپ کو ابو حنیفہ کی فراست کا اور علم کا پتہ نہیں ہے تو آپ ان پہ اعتراضات شروع کر دیتے. انہوں نے حدیث کے خلاف فتویٰ دیا, صاحبین نے حدیث کے خلاف فتویٰ دیا. تو صحابہ میں بھی اختلاف تھا, ایک رکعت وتر کے کچھ قائل تھے کچھ قائل نہیں تھے, لیکن دونوں کو یہ پتا تھا کہ بھائی دونوں کی نیت اللہ رسول کو فالو کرنا ہے, لہذا دونوں نے ایک دوسرے کی رائے کا احترام کیا ہے. آج کی جو متشدد دیوبندی ہیں وہ جیسے اہل حدیثوں پہ رد کر رہے ہوتے ہیں, متشدد اہل حدیث دیوبندیوں کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں, یہ صحابہ ان کی طرح نہیں تھے, ان کی طرح نہیں تھے. بلکہ صحابہ نے کیا کیا, یہ مسئلے کو آرام سے حل کیا. عبداللہ بن عباس کو جب بتایا گیا کہ معاویہ ایک رکعت پڑھتے ہیں, فرمایا دعہ فإنہ فقیہ, ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دو, وہ فقیہ ہیں, وہ اپنی رائے کو پر عمل کر سکتے ہیں. یعنی گویا بزبان حال کہتی ہے بھائی میں جو تمہیں بتا رہا ہوں تم اس کو مانو, باقی وہ کیا کر رہے ہیں وہ اللہ جانے, ٹھیک ہے نا. ان کے پاس ایک کوئی روایت پہنچی ہوگی یا ان کی رائے یہ ہوگی یوتر بواحدۃ, ان کا یہی مطلب ہے. کتنے آرام سے صحابہ نے مسئلہ حل کر دیا کہ نہیں کر دیا. تبھی تو پورے پورے ملکوں کے ملک فتح کر لیے ان لوگوں نے, ایسے روم اور فارس کی بخیے ادھیڑ کے رکھ دیے, کیونکہ ان کی صفوں میں کوئی رفع الیدین کر رہا تھا, کوئی نہیں کر رہا تھا, کوئی یہاں ہاتھ باندھ رہا تھا, کوئی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہا تھا, اور جس کو جس عالم پر اعتماد ہوتا اس پر عمل کرتا. کوئی چیلنج مناظر بازی, اگر وہ کہتے نا کہ نہیں بھائی زور سے آمین ہے یا آہستہ آمین ہے, پہلے یہ منجی ٹھوکوں گا, میں منجی ٹھوکوں گا, تو روم اور فارس نے مسلمانوں کی منجی ٹھوک دینی تھی. محمد بن قاسم پھر سندھ فتح نہیں کرتا, محمد بن قاسم کی منجی ٹھک چکی ہوتی اب تک.
تو اس لیے بڑے بڑے علاقے فتح کر لیے, پھر سائنس کی دنیا میں نام پیدا کیا مسلمانوں نے, کہا یار یہ مسائل حل ہو چکے ہیں. پھر چاروں اماموں نے آ کے تو بالکل ہی ختم کر دیے یہ مسائل, انہوں نے فقہ کو مرتب کر دیا, ریٹن فارم میں لے آئے, امت پوری اس پہ جمع ہو گئی, بھائی اب یہ ریٹن میں ہے, اب اسی کو فالو کرو, اب دائیں بائیں جانے کی تمہیں اجازت نہیں ہے. تو انہوں نے تو پھر حکومتیں اسی فقہ کو نافذ کیا, حکومتوں نے, کہیں فقہ حنفی نافذ ہوا, کہیں شافی نافذ ہوا, جہاں فقہ شافی نافذ ہوا حنفیوں کو اعتراض نہیں ہوا, جہاں فقہ حنفی نافذ ہوا شافیوں کو اعتراض نہیں ہوا. ایسی زندگی گزرتی رہی. اب 1500 سال کے بعد جا کے کچھ لوگوں کو خیال آیا کہ بہت غلط ہوا, امت نے 1200 سال بہت امت کا ٹائم ضائع کیا. بلکہ قرآن حدیث ہم اب بتائیں گے, یہ حدیث نمبر ہے, نبی نے رفع الیدین کیا, جو نہیں کرتا وہ کیا ہے, وہ گمراہ ہے. اور جس نے جو رفع الیدین نہ کرنے کے قائل تھے انہوں نے کہا یہ اس کا جواب ہے, جس نے کیا تو وہ کیا ہے, گمراہ ہے. وہ اندھا مقلد ہے, وہ مقلد ہے. جو منجیاں ٹھک رہی ہیں, ایک دوسرے کی منجیاں ٹھوک ٹھوک کے سبھی ٹھک گئے ہیں ماشاء اللہ, سمجھ رہے ہو. لیکن ہمارے سیکولر اور لبرل قوتوں کو بڑا فائدہ ہو رہا ہے اس سے. بے پردہ عورتیں گھوم رہی ہیں, ان کو پتہ ہے کوئی مذہبی اسکالر ہمیں دیکھ کے کبھی نہیں کہے گا پردہ کرو, کیونکہ وہ کسی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کے کہے گا نا ٹانگیں چوڑی ہیں تو کہے گا پتلی کر, ٹھیک ہے نا, جو پتلی کرے گا چوڑی کر. یہ چل رہا ہے ان کے یہاں, الحاد پھیل رہا ہے, خدا کا انکار کرنے والے لوگ, جو فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے سب کے سامنے, بین الاقوامی پالیسیاں بن رہی ہیں, منجیاں سب کی مل کے ہماری ٹھک رہی ہیں, اور ہم ان مذہبی اسکالر سے جان چھڑانے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کو سنتے اسی بیس پر ہے کہ یہ نفرتیں پھیلا رہے ہیں, اور کہتے ہیں یہ بندہ ہے جو حق بیان کرتا ہے, حالانکہ لوگ آپ کو پوری امت سے کٹا رہے ہیں. محمود غزنوی کو ڈاکو قرار دے دیا یار, محمد بن قاسم کو ڈاکو قرار دے دیا, تمہاری تو منجی ویسے ہی ٹھک گئی میرے بھائی. جو ہمارے ہیروز تھے, طارق بن زیاد, جو اندلس کی 1000 سال کی حکومت, طارق بن زیاد جو جا کے فرانس تک پہنچ چکا تھا, طارق بن زیاد, سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں, پورا یورپ فتح ہو گیا تھا تقریباً, پورا تو نہیں, اس وقت تو یہ آبادی بھی اتنی نہیں تھی. پھر یہ سندھ میں ادھر ایک طرف سے ادھر ہندوستان فتح ہو رہا ہے. ہندوستان حضرت عثمان کے دور میں فتح ہو چکا تھا, تو جتنے بڑے بڑے ہمارے لیڈر تھے وہ سارے ڈاکو بنا دیے. تو منجی ٹھک گئی کہ نہیں ٹھک گئی, صحیح ہے, سارے کیا ہو گئے بھائی, سارے ہی غلط ہو گئے. تو 4-6 آدمی رہ جائیں گے میرے بھائی, 4-6 آدمی چلے جائیں گے, بس باقی رہ جائیں گے. اور 4-6 آدمی کون ہے وہ میں نام ایک بیان میں بتا چکا ہوں, دوبارہ میں ریپیٹ نہیں. غامدی صاحب تو ان میں سر فہرست ہیں, کیونکہ وہ جو اسلام پیش کر رہے ہیں تو ایسا لگتا ہے صرف اس معیار پہ یہی اترتے ہیں, ان کے علاوہ وہ تو ایسا اسلام پیش کر رہے ہیں کہ اس کے حساب سے تو ان کے علاوہ سارے کیا ہیں, گمراہ ہیں. ابو حنیفہ بھی گمراہ ہیں, جو انہوں نے کہہ دیا کہ بھئی رجم کیا جائے گا عورت کو. سب کی یہی رائے ہے نا کہ جو مرد اور عورت اگر شادی شدہ زنا کرے تو رجم ہے. انہوں نے کہا رجم وجم کچھ نہیں ہے بھائی, یہ قرآن کی یہ غلط تشریح کر رہے ہیں, ایسا نہیں ہے نہ قرآن میں نہ حدیث میں. یہ حدیث کو تو پھر اپنے حساب سے وہ کانٹ چھانٹ کے لے آتے ہیں کہ یہ حدیث اگر صحیح بھی ہو نا, کہتے ہیں یہ حجت ہی نہیں ہے وغیرہ وغیرہ, وہ پھر ان کی لمبی ڈیٹیل ہے. وہ ایک ایسا اسلام لے کر آ رہے ہیں مارکیٹ میں کہ اس پہ وہی پورے اترتے ہیں بھائی. تو وہ اکیلے اور ان کا ایک داماد ہے, وہ میرا شاگرد ہے داماد, کمال کی بات ہے. تو وہ جائے گا اور وہ جائیں گے 2 آدمیوں کے علاوہ. لیکن بعض لوگ ایسے ہیں جو ایسا پیش کر رہے ہیں کہ 4-6 بچتے ہیں اس میں, غنیمت ہے, 8-10 4-6 اس میں آ رہے ہیں. باقی تو جو پیش کیا جا رہا ہے بھائی وہ آپ کے سامنے. تو یہ فرقہ واریت کے جو لیبل ہے نا کہ ہم فرقہ واریت کے خلاف ہیں, لیبل بہت اچھے سے لگ رہے ہیں. فرقہ واریت اس سے کم نہیں ہو رہی, مزید فرقے اس سے بن رہے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو آ جاؤ اسی پر جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے اسلام. ہاں بدعت کو اپنے پاس راستہ نہ دو, بدعتیں نہیں ہیں اسلام میں. کوئی کہہ سکتا ہے میرے ماموں بھی یہ تیجا کرتے تھے, 40واں کرتے تھے, میرے چاچا بھی, تو صدیوں سے کوئی بدعت نہیں چلی آ رہی. بدعت کچھ دن چلتی ہے, چینج ہو جاتی ہے. صدیوں سے جو چیز چلی آ رہی ہے وہ سنتی ہے. بدعت کی تو ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ ٹکتی نہیں ہے. کہ ربیع الاول پچھلے سال جس طرح منایا گیا تھا اس دفعہ تھوڑا چینج ہے, اگلے سال اور چینج ہوگا. 100 سال پہلے جو منایا گیا تھا وہ بالکل ڈفرینٹ اسٹائل تھا, اور اب جس طرح سے آہستہ آہستہ جا رہے ہیں تو بریلوی علماء خود بیدار ہو گئے کہ یہ تو وہی لطیفہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ معین اختر کہتا ہے میرے ماموں نے پولیس والوں کو ایسی ایسی گالیاں دیں, ایسے ایسے پارٹس کو گالیاں دیں, پولیس والے کہہ رہے تھے یار یہ والے پارٹس تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہاں, یہ کون سے پارٹس ہیں. تو ہمارے ہمارے یہاں جو بریلوی علماء ہیں وہ خود پریشان ہو رہے ہیں, یار یہ والی تو اور ہی پبلک ہم سے بھی 4 ہاتھ آگے نکل گئی, تو نئی چیزیں آ رہی ہیں. تو آپ کوئی بات نہیں بھائی, ابھی آپ دیکھیں آگے آگے ہوتا کیا ہے. باقاعدہ ابھی مائیکل جیکسن جیسے ڈانس شروع ہونے والے ہیں ربیع الاول میں.
ابھی تو روایتی ناچ گانا ہو رہا ہے, جو 400 سال پہلے جو مسلمان ناچتے تھے جس طریقے سے, جو انڈین فلموں میں بلیک اینڈ وائٹ فلموں میں جو ڈانس ہوتے تھے, اب وہ والے ہو رہے ہیں. لیکن یہ بھی ارتقائی مراحل سے یہ گزرے گا. آپ دیکھیں گے 100 سال بعد جو ربیع الاول ڈانس ہوگا, لوگ مائیکل جیکسن کو بھول جائیں گے. تو بدعت کی ایک جگہ پاؤں ٹکے ہوئے نہیں ہوتے, وہ ہر دفعہ کیا ہوتی ہے. اور بھی بریلوی علماء خود حیران ہے, بولے یہ کیا ہو رہا ہے. مفتی منیر صاحب کے بیان نہیں آتے, یار یہ تو انہوں نے بہت کر لیا. بھائی بات یہ کہ جب آپ نے ایک ٹریک پہ ڈال دیا ہے تو پھر وہ ہر سال اس میں, جب آپ نے لڈو کھلا دی ہے تو کیک بھی کٹے گا. لڈو جائز ہے, کیک حرام ہے, اس کی کیا دلیل ہے. برتھ ڈے تو منا لی نا آپ نے, جب حلوہ ہو گیا تو لڈو ہوگا, لڈو ہو گیا تو رسگلہ ہوگا, رسگلہ ہوگا تو گلاب جامن ہوگا, گلاب جامن ہوگا تو جلیبیاں بھی ہوں گی, پھر خوشی میں ہار بھی ہوں گے, پھر غسل بھی ہوگا, پھر نئے کپڑے بھی ہوں گے, پھر اس کے بعد ڈانس بھی ہوگا, ناچ بھی. پہلے ناچ ہوگا روایتی ناچ, پھر روایتی ناچ میں وہ لوگ بور ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں یہ والا ناچ تو ہم نے پچھلے سال بھی دیکھا ہے. تو وہ اس ناچ میں چینجنگ ہوگی, پھر اور چینجنگ ہوگی, پھر مزاروں پہ بھی یہی ہو رہا ہے. اسلام میں حکم یہ ہے جو نبی سے ثابت ہے اور آج تک چلا آ رہا ہے, جو بدعت سے بچتے ہیں ان میں یہ ہے کہ بھائی جو مر گیا اس کو دفناؤ, پکی قبر نہ بناؤ, نہ قبروں پہ پھول ڈالو, کچھ بھی نہیں, آرام سے ایک بالش قبر, سیدھا سادہ دعا کرو, پتلی گلی سے نکلو اور ساری زندگی اس کے لیے دعا کرتے رہو. آپ کا باپ دادا ہے تو قبر کی زیارت بھی کر سکتے ہو, کوئی حرج نہیں. جیسے نبی نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی, اماں ہیں ان کی قبر کی, بس اس سے زیادہ وہاں کرنا کچھ نہیں ہے. تو ہمارے اکابر اسی پہ چلے آ رہے ہیں. آج ہمارے شیخ کی قبر دیکھو, میرے والد صاحب کی قبر سادہ مٹی کی قبر, میرے شیخ مفتی رشید صاحب کی قبر سادہ مٹی کی قبر. لیکن آپ نے کیا کیا, قبروں کو پروٹوکول دینا شروع کیا. تو اب اس پروٹوکول کی کوئی انتہا نہیں ہے. پہلے چادریں چڑھائیں, پھول ڈالے, تو اب اگلے سال آدمی بور ہو جاتا ہے کہ یہ تو سب کی قبروں پہ پھول ہو رہے ہیں, یہ تو بہت بڑے بزرگ تھے, ان پہ پھول نہیں, ان پہ گلاب کا عرق بھی نہ ڈالا جائے گا, یہ عام میت نہیں ہے. پھر یہ تو بڑے بزرگ ہیں, تو یہ تو ہر ایک کی قبر پکی ہو جاتی ہے, پھول ڈلتے ہیں, ان پہ تھوڑا سا سنگ مرمر لگے گا. تو ہوتے 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 پھر مزار بن رہے ہیں, پھر قوالیاں ہو رہی ہیں, پھر دھمال ہو رہے ہیں. پھر اب جو اس چیز کو بدعت نہیں سمجھتے تھے وہ بھی حیران ہے, یار یہ تو ہمارے ہاتھ سے معاملہ کیا ہو گیا, نکل گیا. تو بھائی اب اگلے سال طواف بھی ہوگا, پھر اگلے سال سجدے بھی ہوں گے, کیونکہ بدعت کے پاؤں نہیں ہوتے, ٹکتی نہیں ہے. سنت ٹکتی ہے. سنت تو صدیوں سے چلی آ رہی ہے. قبر ایک بالش سے اونچی نہیں ہوگی, پکی نہیں ہوگی, کوئی ہار پھول ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے قبر کے اوپر, کوئی ہر سال میلہ ٹھیلا. اور جو ہے نا, جیسے سعودی عرب میں دیکھو نا, بادشاہ کی ڈیتھ ہوئی ہے سعودی عرب میں, فرانس یا پتہ نہیں جرمنی کا پادری مسلمان ہو گیا تھا, اس نے کہا یار اپنے بادشاہ کی تجہیز و تکفین اتنی سادہ, غسل دیا, کفن دیا, دفن, ختم, ٹھیک ہے نا. اور ملکہ برطانیہ کی بھی ڈیتھ ہوئی تھی, اس کے پروٹوکول میں 8-10 بندے مر گئے ہوں گے, اتنا اس کو پروٹوکول اتنا. تو ہمارے پاس سنت ہے بھائی, میت کا بس اتنا پروٹوکول, غسل, کفن, جنازہ, دفن, اینڈ. نہ کوئی برسی, نہ کوئی تیجا, نہ کوئی 40واں. اب لوگ کہتے ہیں مرد یا مردود, نہ فاتحہ نہ درود, ایسی کی تیسی. بھائی ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے, جو اللہ رسول نے طریقہ بتایا اس سے آگے ہم جا نہیں سکتے. تو سنت 1400 سال سے ایک ہی ہے. بدعت میں ہر سال کیا ہوتی ہیں, چینجنگ. مزاروں کے اسٹائل چینج ہو رہے ہیں, پھر قوالیاں بھی ایک ایک سن کے لوگ, پھر نیا آتا ہے, پھر بالآخر پھونکو والی سرکار پہ آ کے معاملہ کیا ہوتا ہے. کوئی انتہا نہیں ہے نا. ہم نے بولا بھائی بزرگ انسان ہوتے ہیں, کچھ کوئی ان کے پاس طاقتیں نہیں ہیں. بزرگ کا مطلب ہے گناہوں سے بچتا ہو, اس کی مجلس میں بیٹھو تو اللہ کی یاد آتی ہو, گناہوں سے بچنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہو. اٹ از کالڈ بزرگ. 1400 سال پہلے بھی بزرگ کی یہ ڈیفینیشن تھی, آج بھی یہی ہے, قیامت تک یہ رہے گی. لیکن جو بدعت کو فالو کرے گا وہ کہے گا یار یہ تو نارمل, یہ تو سارے, یہ میرا شیخ بھی ویسے ہی نکلا جیسے وسیم بھائی تھے, ٹھیک ہے نا, یہ بھی 2 پراٹھے کھا رہا ہوتا ہے صبح بیٹھ کے, ہمارے ابا بھی 2 پراٹھے کھاتے تھے, اور تہجد پڑھ لیتا ہے, دعائیں مانگ لیتا ہے. تو یہ کیا بزرگ کیا ہوا یہ؟ ابے یہی بزرگ ہے, اور کیا ہے, اور تمہیں کیا چاہیے؟ برائیوں سے بچ رہا ہے, اس کے پاس تجربہ ہے, لوگوں کی اصلاح کر سکتا ہے, موٹیویشن دے سکتا ہے, علم ہے اس کے پاس, اٹ از کالڈ بزرگ. اس کے علاوہ اور کوئی بزرگ نہیں ہوتا. صدیوں پہلے بھی ایسے ہی ہوتے تھے, اب بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. کبھی کبھار اللہ کسی کے ہاتھ پہ کوئی کرامت ظاہر کر دیں تو وہ اللہ کی مرضی ہے, وہ تو اللہ کا کام ہے نا, وہ ہو جاتا ہے. بعض دفعہ بزرگوں کے ہاتھ پہ کوئی کرامت ہوا تو اللہ کی مرضی ہے, لیکن ضروری تھوڑی ہے. لیکن جس نے سنت پہ اکتفا نہیں کرنا نا, اس کو بزرگ مارکیٹ میں ڈفرینٹ قسم کا چاہیے کہ میرے پیر جو ہے نا وہ کوئی الگ ہی ڈفرینٹ. وہ گنجے کے سر پہ ہاتھ رکھیں فوراً گھاس اگائے. بال تو سب کے سر پہ اگتے ہیں, ان کے سر پہ گھاس ہو گئے, آلو پیاز ٹماٹر ہو گئے. یہ شادیوں کی باتیں کبھی نہ کریں, شادیوں کی باتیں بزرگوں پہ سوٹ بولو نہیں کر.
اور یہ یوں نہ کریں, یہ یوں نہ کریں, یہ ایسے نہ کریں, یہ چلیں تو پتہ نہیں فرشتے پر بچھانا شروع کر دیں, یہ بکری نہ خریدیں, یا شاپنگ نہ کریں, یہ نہاری نہ کھائیں. تو یہ جو بدعتی لوگ ہوتے ہیں نا, ان کے لیے بڑی ٹینشنیں ہوتی ہیں, کیونکہ ان کو اپنے آپ کو بزرگ ثابت کرنے کے لیے بہت پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا. ہمیں 4 شادیوں کے بعد بھی بزرگ لوگ مان رہے ہیں. میں نہیں کہتا میں بزرگ ہوں, لوگ مان رہے ہیں. جو تبھی تو آپ عقیدت میں بیٹھے ہوئے ہیں. 4 شادیاں بھی ہو گئیں, بچے بھی دبا کے ماشاء اللہ ہو رہے ہیں, پراٹھے بھی کھا رہے ہیں, بتا کے کھاتا ہوں, پراٹھا کھاتا ہوں, نہاری بھی پھوڑ رہا ہوں. تو جو ہمارے نظریے کو فالو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں پھوڑ لو یار, کیا جا رہا ہے بھائی, مفتی صاحب بھی انسان ہے, پراٹھا کھانے اپنے خرچے پہ چوری کے تو نہیں کھا رہے نا, پراٹھا نہاری کھا رہے ہیں اپنے مزے سے. تو ہمارے یہاں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ بدعت کو فالو کرتے ہو نا, تو بھائی بزرگ ثابت کرنے کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. بزرگ نہ کالا چشمہ لگا سکتا ہے دھوپ میں, ٹھیک ہے نا, کہتے تو شو مار رہا ہے, ٹھیک ہے نا. میرا ایک ولاگ آیا, چشمہ لگایا ہے میں نے, اتنی شدید دھوپ پڑ رہی تھی نا, آنکھیں کھولی نہیں جانی تھی, مجبوراً لگایا. اور میں نے کہا لوگ بولیں گے مولوی صاحب کو کیا ہو گیا. اس نے کہا لوگوں کو چھوڑو مجھ صاحب, دھوپ ہو رہی ہے, آنکھیں خراب ہو جائیں گی. اچھا پھر اس میں لوگوں نے تصویریں, میرے اسٹائل آ رہے ہیں نا یوں کر کے, وہ لوگوں نے ڈالی ہیں بھائی, وہ میں نہیں ڈال رہا. یہ کام علماء پہ سوٹ, یہ اسٹائل مارنا, میرے کہیں بھی اسٹائل کی جو تصویریں یا واکنگ آ رہی ہے نا, وہ میری نہیں ہے, وہ لوگوں نے چھپ کے بنائی ہیں. کہیں آ رہا ہے میں یوں کر کے جا رہا ہوں ایسے یوں, کہیں آ رہا ہے میں یوں دیکھ رہا ہوں, وہ خدا کی قسم میری نہیں ہے, اور مجھے بری لگتی ہیں وہ, مجھے بہت برا لگتا ہے یہ عمل. یہ فنکار اداکاروں کے ایکشن ہے, یہ علماء پہ سوٹ نہیں کرتے. اتنے بھی سادہ یعنی انسان نہ گرے کہ وہ شو مارنے شروع کر دے, لیکن یہ لوگ میرے مجھ سے کہے بغیر بنا رہے ہوتے ہیں. یہ جو میں بادشاہی مسجد گیا ہوں نا, تلواریں لے کے یہ ان لوگوں نے مجھے بہت پیچھے پڑے, مجھے برا لگ رہا تھا کہ یار چھوڑو مجھے آرام سے. انہوں نے کہا نہیں آپ آئیں, پھر ان کا دل رکھنے کے لیے میں گیا وہاں پہ. تو بھائی ہم تو بزرگ ہیں بھی نہیں, سیدھی سی بات ہے. تو جو بدعت کو فالو نہیں کرتے ان کے لیے دین بہت آسان. کوئی مر جائے تو بھی بڑے آرام سے مر آ گئے, دعائیں کرو, چلو بھائی نکلو, ختم ہو گیا سیٹ اپ. لیکن میں آپ اچھا ہمارے نماز پڑھانا بہت آسان ہے. اب دیکھو میں سنتیں گھر پہ پڑھوں یا مسجد میں آ کے پڑھوں میری مرضی ہے. پھر میں عین نماز کے وقت آیا, سلام پھیرا, کیونکہ سلام کے بعد نبی سے صحیح حدیث ہے, حضرت عائشہ فرماتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انت السلام کے بغیر بیٹھتے تھے, اس کے بعد کھڑے ہو جاتے تھے. تو ہم یہ کرتے ہیں اللہم انت السلام پڑھا, اس کے بعد پتلی گلی سے نکل گئے. مرضی یہاں سنتیں پڑھیں, مرضی گھر جا کے پیچھے سے کوئی ہوئے ایسے آواز نہیں دیتا, وہ تنخواہ لے رہے ہو کم از کم 25 منٹ تو بیٹھو یہاں پہ, اٹھے اور نکل لیے. بھائی ہم تو وہ قرآن و سنت میں جو ہے وہ یہی ہے, اتنا ہی ہے بس. امام نماز پڑھائے گا, اس کے بعد امام اور مقتدی کا رشتہ ختم. لیکن اب آپ اگر بدعت کو فالو کرتے ہو, امام پہلے آ کے مصلی پہ بیٹھا ہوگا, تنخواہ اتنی مل رہی ہے جتنی ہمیں مل رہی ہے, ذمہ داری کیا ہے ڈبل, پہلے آ کے بیٹھے گا, قد قامت الصلاۃ پہ سب کے ساتھ وہ کھڑا ہوگا. پھر اس کے بعد وہ لمبی دعا کرائے گا, اجتماعی دعا سلام کے بعد, یا اللہ فلانا ڈمکا, اجتماعی ہوگی. پھر اس کے بعد پھر وہ سنتیں بھی وہیں پڑھے گا, کیونکہ ان کے یہاں سنتوں کے بعد بھی دعا ہوتی ہے. اگر امام چلا گیا لوگ دعا کرائے بغیر بھاگ گیا, پھر سنتوں کے بعد الگ دعا کرائے گا. یا تو اس کی تنخواہ ڈبل کرو میرے بھائی, تنخواہ اتنی مل رہی ہے جتنی دیوبندیوں کو مل رہی ہے, کام اس کا کیا ہو رہا ہے, ڈبل کام لیا جا رہا ہے. تو اور اب پتہ نہیں, اور پھر اس کو ہر تیجے میں بھی جانا ہے امام کو, ہر 40. شروع میں تو بڑا مزہ آتا ہے کہ تیجے میں بھی بریانی, 40 میں بھی بریانی, لیکن مرنے والے تو تعداد جب بڑھتی جا رہی ہے, آبادی اتنی بڑھ گئی ہے, تو کبھی آج اس کا تیجا ہے, آج اس کا 40واں ہے, آج اس کا برسی ہے. ہم تو مانتے ہی نہیں سویم, چلے کو اور برسی کو اور 40ویں کو, تو لوگ ہمیں تنگ ہی نہیں کرتے نا. تو اس لیے ہم بڑا ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں. لیکن جو مانتے ہیں, تو امام صاحب بیچارے کی ذمہ داری, اس کے تیجے میں نہیں گئے تو وہ ناراض, اس کے 40ویں میں نہیں گئے, اس کی پیدائش میں بھی جا رہے ہو, مرنے میں بھی جا رہے ہو, چلے میں بھی جا رہے ہو, تیجے. میں تو مردوں کو بھی غسل نہیں دیتا. ایک دفعہ میرے پاس آئے لوگ, ہم مردے کو غسل دیں. میں نے کہا بھائی میں مردوں کو غسل دینے والا لگ رہا ہوں تمہیں کیا؟ کہہ رہے نہیں مفتی صاحب آپ عالم ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے سنت کے مطابق آپ غسل دے سکتے ہیں, ہمیں سنت کے مطابق غسل دینا نہیں آتا. میں نے کہا آپ خود جب نہاتے ہو تو سنت کے مطابق غسل کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ اگر نہیں کرتے بالفرض تو کبھی میرے پاس آئے کہ صاحب مجھ سے غسل فرض ہو گیا ہے, مجھے سنت کے مطابق غسل کرنا نہیں, تو مجھے نہلا دو. میں آپ کو جواب میں تجھے نہلانے والا لگ رہا ہوں یا آپ آؤ کہ جی منصف صاحب سنت کے مطابق بغلیں صاف کرنا,
بغل کا بھی ایک سنت طریقہ ہے صاف کرنے کا. نتف العانہ حدیث میں آتا ہے, اکھاڑا جائے. تو اب اکھاڑنے میں لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے, ایک خاص طریقہ ہوتا ہے جس سے اکھاڑو تو تکلیف نہیں ہوتی. اب آپ میرے پاس آئے, سب میرے ماموں کی بغلیں اکھاڑ دیں آپ کائنڈلی. میں کہوں بھائی میں کیا بغلیں اکھاڑنے والا, میں کوئی نہیں ہوں. آپ کو دیکھیں, آپ سنت کے مطابق اکھاڑیں گے. آپ مفتی ہیں, آپ کی ذمہ داری ہے, آپ سنت پہ عمل کریں. میں کہوں گا میں تمہیں سنت طریقہ بتا دوں گا, بغلیں تیرے باپ کی میں نہیں اکھاڑوں گا, تیرا ماموں ہو تیرا باپ ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اسی طرح جب کوئی میرے پاس, اب تو الحمدللہ آتے ہی نہیں لوگ, پہلے آتے تھے نا میت کو غسل دے دیں. میں کہا میں کیوں غسل دوں بھائی, تم خود غسل دو اپنے باپ کو, اپنے رشتے داروں کو. طریقہ نہیں آتا, میں طریقہ بتا دوں گا. یہ بہشتی زیور پڑھ لو, اس میں لکھا ہوا ہے سنت طریقہ. نیٹ پہ آج کل سرچ کر لو, اس پہ لکھ جائے گا, مل جائے گا سنت طریقہ کیا ہے, یہ میں بتا دوں گا. غسل میں تھوڑی غسل دوں گا. لیکن بعض بیچارے مولوی اتنی ٹینشن میں ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں انہوں نے اتنی لوگوں کو فضائل بتائے نا, میت کو غسل دینا بہت ثواب ہے, اتنے انہوں نے ہر جمعے میں تقریریں کی. اب میت ہو جاتی ہے, لوگ کہتے ہیں آؤ نا بہت ثواب ہے. وہ بیچارے کبھی اس مردے کو, آدمی مردے کو غسل دے, اس رات پوری طرح سے نیند نہیں آتی اس کو. تھوڑا سا مردہ اس کو, میں اپنی بات نہیں کر رہا, نارمل عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں. ہم نے تو اتنی میتیں دیکھ لی ہیں کہ اس میں اب خوف ختم ہو گیا ہے. تو اچھا, لوگ یہ بھی خوف سے یاد آیا, لوگ یہ بھی کہتے ہیں موت کا خوف ہے, مفتیوں کو گارڈ لے کے گھوم رہے ہیں. بالکل ہے, کیونکہ نیچرل ہے. موت کا خوف کیا ہے؟ یہ نیچرل ہے. کسی کا باپ بھی اس کائنات میں ایسا نہیں پیدا ہوا جس کو موت کا خوف ہی نہ ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ آپ کہہ سکتے ہو شہادت کے بعد تو جنت ملتی ہے لیکن پہلے مرے گا, بعد میں جنت میں جائے گا. راحت اندھوری کا شعر ہے کہ تو خوش فہمیوں کی بھیڑ میں تو بھول گیا, پہلے مرے گا بعد میں جنت میں جائے گا. اس سے پہلے موت کا ایک پروسیس جو بڑا ڈینجرس ہے, اس سے ہر انسان ڈرتا ہے. ہاں, دیندار لوگوں میں کم خوف ہوتا ہے, دنیا داروں میں زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ دیندار کو ایک تسلی ہوتی ہے, یار ایک تکلیف ہے ٹھیک ہے, لیکن اس کے بعد اللہ سے امید کی جا سکتی ہے کہ راحتیں ملیں. لیکن خوف ہوتا ہے. ہم نے بڑے بڑے بہادروں کو دیکھا ہے کہ ان کو خوف ہوا ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ نے کہا لاٹھی کو پھینکے, وہ سانپ بن گئی. حالانکہ اللہ موسیٰ کو, کلیم اللہ کو پتا تھا اللہ کہہ رہا ہے, تو اللہ تو خیر خواہ ہے نا. قرآن کے الفاظ ہیں, موسیٰ علیہ السلام فرار ہوئے, ولم یعقب, اور پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا, ایسے بھاگے ہیں نا. کتنے مضبوط دل کے تھے نا موسیٰ علیہ السلام, کتنے مضبوط دل کے تھے. لیکن قرآن کے الفاظ ہیں, موسیٰ علیہ السلام فرار ہوئے, ولم یعقب, اللہ اتنا ہی بتا دیتے کہ بھاگ گئے, بس کافی تھا نا. اللہ نے بھی پورا نقشہ کھینچا, فرمایا ولم یعقب, پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا موسیٰ علیہ السلام نے. اتنے بہادر تھے کہ بہادر نہ ہوتے تو اللہ فرعون کے پاس ڈائریکٹ بھیجتا آپ کو. اور کتنے مضبوط کہ ایک مکہ لگایا بندہ ہی مر گیا. اس کے باوجود جب سانپ دیکھا نا تو فرار ہوئے. اب وہاں کوئی بدعتی بیٹھا ہوتا, یا کوئی جو آج کل جو بیوقوف لوگ جو کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں, یہ دیکھو یہ کلیم اللہ خود مخلوق سے ڈر رہے ہیں سانپ, اور وہ سانپ بھی وہ جس کو اللہ نے سانپ بنایا, مخلوق سے ڈر رہے ہیں. اور ہمیں کہتے ہیں صرف کس سے ڈرو؟ اللہ سے ڈرو. ٹھیک ہے, کوئی بیٹھا ہوتا تو یہ اعتراض کرتا. تو موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ بھائی ہم اللہ سے ڈرتے ہیں, لیکن یہ سانپ بھی کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے. اس میں کاٹنے کی صلاحیت بھی اللہ نے رکھی ہے, ڈسے گا تو موت کا بھی خطرہ ہے, تو ایسے تھوڑی مر جائے, پہلے تکلیف ہوگی بھائی, زہر اندر جائے گا. یہاں علماء نے ایک اشکال اٹھایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے کہا تھا کہ سانپ, یہ میں سانپ بنا رہا ہوں, تو پھر ڈرنے کا کیا ہو بھائی؟ بات یہ کہ طبعی چیزیں ہیں, یہ طبعی چیزیں, نیچرل ہے. اللہ کے کہنے کے بعد بھی ڈر لگ رہا ہوتا ہے آدمی کو. اللہ نے وعدہ کیا تھا نبی سے بدر میں کہ فتح ہوگی, اس کے باوجود نبی کو خوف تھا. آپ سردے میں دعائیں مانگ رہے تھے, اللہ یہ چند لوگ شہید ہو گئے تو اسلام تو نام ختم ہو جائے گا. یہ طبعی چیزیں ہیں, نیچرل ہیں. نہیں ڈر لگ رہا اس کا مطلب اوپر کی کھوپڑی کام نہیں کر رہی. تو یہ سب یہ جو کہتا ہے نا میں نہیں ڈرتا, میں تو لاؤ میں پٹاخہ پھوڑوں گا اس کے پاس, پھر دیکھو کیسا اچھلتا ہے 2 فٹ. باقی یہ کہ دیندار لوگ, موت کا ڈر طبعی ہر ایک میں ہوتا ہے, اس کے باوجود بھی جہاں حق کی خاطر جان دینی پڑتی ہے تو خوف کے باوجود جان دے دیتے ہیں, ڈرتے ہوئے دے دیتے ہیں جان, لیکن دیتے ہیں, پیچھے نہیں ہٹتے. جیسے میدان جہاد میں صحابہ کرام, موت کا تو ان کے دل میں بھی خوف تھا, اس کے باوجود وہ اس خوف کے باوجود پیچھے نہیں ہٹتے تھے, سوائے غزوہ احد کے. ایک دفعہ ہوا, پھر اللہ نے وہ غلطی بھی معاف کر دی, ورنہ وہ پیچھے نہیں ہٹتے تھے. تبھی حدیث میں آتا ہے اس خوف کی وجہ سے مجاہدین کے گناہ معاف ہوتے ہیں, کیونکہ یہ نیچرل ہے. اس کے باوجود بھی وہ ڈٹا ہوا ہے. اگر خوف ہی نہ ہو تو قربانی کس بات کی ہو گئی میرے بھائی؟ تو لوگوں نے نا بہت عجیب اوٹ پٹانگ قسم کی چیزیں
رکھی تو بہت سے لوگ ہیں مفتی صاحب موت سے ڈرتے ہیں, دیکھو گارڈ واڑ رکھے ہیں. مجھے خیال ہے میں لکھوں ہاں ڈرتا ہوں. تو میں نے آج تک کوئی بزرگ ایسا نہیں دیکھا جو بالکل بھی ڈرتا نہ ہو. ابھی اللہ نہ کرے کہیں پٹاخہ پھوٹ جائے, گولی چڑھ جائے, دیکھو سارے لیٹیں گے, لیٹے ہوئے ہوں گے یہاں پہ بچنے کے لیے, اور سب سے پہلے میں لیٹا پاؤں گا, کیونکہ مجھے ڈر ہوگا کہ یہ میری وجہ سے ہی, کیونکہ زیادہ تو مجھے ہی ہدف بنانے کی کوشش کی جائے گی. تو میں تو جب نماز پڑھا رہا ہوتا ہوں نا, تو میں یہ دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ اگر کوئی کیونکہ دہشت گردی کے خطرے تو ہوتے ہیں علماء کو, میں بہت ہوشیاری سے دیکھ رہا ہوتا ہوں. کوئی بھی مشکوک حرکت ہوئی نا, سامنے کوئی رائفل کوئی اجنبی بندہ آیا, تو سب سے پہلے میں لیٹ جاؤں گا, یہاں پہ میں لیٹ جاؤں گا. تو لوگ بولیں گے مفتی صاحب ڈر گئے, میں بولوں گا الحمدللہ ڈر گیا, کیونکہ نہیں ڈرا ہوتا نا تو مارکیٹ سے شارٹ ہو چکا ہوتا ہے. یہ احتیاط فرض ہے. ایک ویڈیو وائرل ہوئی کچھ دن پہلے, چند سال پہلے, زلزلہ آیا ہوا ہے, لوگوں نے کہا امام صاحب کا تقویٰ للہیت دیکھو, زلزلہ آ رہا ہے, مقتدی ایک ایک کر کے نا کھسک رہے ہیں, امام کھڑا ہوا ہے بیچارہ, الحمدللہ رب العالمین. لوگ کہہ رہے ہیں امام صاحب کا توکل دیکھو. میں نے کہا یہ توکل نہیں ہے, یہ پرلے درجے کی حماقت ہے. کیونکہ جب چھت گرے گی نا تو وہ نہیں دیکھتی امام کون ہے مقتدی کون ہے, ان میں کتنی رکعتیں ہوئی تھی کتنی باقی ہیں. کہ زلزلہ بولے ابھی سلام رہ گیا, خالی سدا صاحب رہ گیا, ان کا ایک باقی تھا وہ کمپلیٹ ہونے دو. چھت تو گرتی ہے بھائی, تو امام کو چاہیے پتلی گلی سے بھاگے وہ, لیکن وہ امام کو بھی پتا تھا میں اگر بھاگ گیا مقتدی بولیں گے آئندہ تمہارے پیچھے نماز ہی نہیں پڑی. تو بزدل آدمی نکلا. جیسے ہی زلزلہ آئے, ہم پہ فرض ہے جہاں بھی ہوں, چاہے تراویح میں ہوں تہجد میں ہوں, فوراً وہاں سے کیا کریں, بھاگیں. اور یہ حدیث میں ہے, نبی نے فرمایا تم میں نماز کی حالت میں کوئی سانپ دیکھے تو سانپ کو قتل کرے, جا کے نماز کمپلیٹ نہ کرے. ہونا تو یہ چاہیے تھا. ہمارے نبی, ہمارے جو رائے ہے اس کے مطابق ہمیں نبی یہ سمجھاتے کہ جب کوئی سانپ دیکھے تو نماز میں بالکل توجہ نہ کرو, کیونکہ تمہارا کانٹیکٹ ڈائریکٹ کس سے چل رہا ہے, اللہ سے چل رہا ہے. ایسے موقع پہ پتہ چلے گا کس کی سچی مچی کی نماز تھی, کس کی جھوٹی موٹی کی. سانپ تمہیں کچھ بھی نہیں کہے گا, کیونکہ جس کی اللہ پہ نظر ہوتی ہے اس کو سانپ بچھوؤں سے ڈر نہیں ہوتا. تو یہ بتاتے, لیکن نبی نے ایسا نہیں بتایا. نبی نے فرمایا نماز میں سانپ نظر آئے کیا کرنا ہے, اسے مارنا ہے. پھر اس میں فقہا کا اختلاف ہوا کہ جب ہم اسے ماریں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی یا نہیں ٹوٹے گی. امام حنیفہ کہتے ہیں نماز ٹوٹ جائے گی, لیکن اس کو مارنا کیا ہے, واجب ہے, دوبارہ سے نماز پڑھیں. بعض فقہا کہتے ہیں کہ نہیں, کیونکہ نبی نے حکم دیا مارنے کا تو وہ آگے صحیح کنٹینیو کر لے, ٹھیک ہے نا, لیکن مارنا پڑے گا اس کو. اگر آپ نے نماز نہیں توڑی سانپ کو دیکھ کر, اللہ پہ اعتماد کیا کہ میں اللہ سے میرا کانٹیکٹ ہے, تو بھائی سانپ کا اللہ سے کانٹیکٹ اس قسم کا نہیں ہے. وہ ایک آدمی کسی کے گھر گیا نا, کتا بہت بھونک رہا تھا, تو مہمان ڈر گیا. میزبان نے دیکھا مہمان ڈر رہے, تو میزبان نے مہمان سے کہا آپ نے سنا نہیں ہے کہ بھونکنے والے کتے کاٹتے نہیں ہیں, تو آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ کہہ رہے میں نے تو سنا ہے, پتہ نہیں آپ کے کتے نے بھی سنا ہے کہ نہیں سنا. اس کو بھی یہ بات ہو سکتا ہے اس کی نالج میں نہ ہو, یہ کاٹ دے مجھے. تو سانپ کا تھوڑی کوئی کانٹیکٹ ہے کہ یہ وہ تو وہ مارے گا. تو یہ دین فطرت ہے میرے بھائی, اس میں کوئی عجیب سی چیزیں دین میں لانے کی کوشش مت کرو. تبھی اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا ہے ہمیں, اور وسائل اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. بات لمبی ہو گئی, کہاں سے کہاں چلے. تو بدعت میں خلاصہ یہ نکلا, بدعت میں ٹینشنیں ہی ٹینشنیں ہیں, سنت میں راحتیں ہی راحتیں ہیں, سکون کی زندگی ہے. بدعت میں بڑی ٹینشنیں ہیں, کیونکہ بدعت کے پاؤں نہیں ہوتے, ٹینشنوں میں چلتے چلے جاتے ہیں آگے. چلو بھائی جلدی اب مختصر جواب دوں گا, بہت بد. سورہ حج کے شروع میں ترجمہ مختصر, یہ ترجمہ پھر کسی وقت کریں گے تو پوری آیتیں ہیں. سورہ حج کی جو شروع کی آیتیں نا, یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی, یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. قیامت کی ہولناکیوں کا اللہ نے بیان کیا سورہ حج کے شروع میں. جنت میں لے جانے والے اعمال کون سے ہیں؟ جنت میں لے جانے والے اعمال, کبیرہ گناہوں سے بچیں, اور مزید کچھ چیزیں حدیث میں آتی ہیں, سردی میں وضو کر کے نماز پڑھنا, سردی میں فجر پڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو ناپسند ہیں, لیکن یہ انسان کو جنت کے بہت زیادہ قریب لے جاتی. مفتی صاحب شرک پر مرنے پر کیا وعید ہیں؟ بھائی جہنم میں جائے گا. اللہ نے کہا صاف کہہ دیا, کچھ بھی ہو جائے مشرک کی مغفرت نہیں ہو سکتی, ناممکن. مفتی صاحب میری شادی کو 2 سال ہو گئے, میری بیوی کا غصہ بہت تیز ہے اور اس کے ماں باپ بھی اس کی حمایت کرتے ہیں اور اسے گھر لے جاتے ہیں. میں اس کے سارے حقوق پورے کر رہا ہوں, اس کی تعلیم کا خرچہ دے, مشورہ دیں. یار ایک چیز, ماں باپ کو اللہ کا واسطہ اپنی بچیوں کے گھر نہ تباہ کیا کرو. آج کل ماں باپ اپنی بچیوں کو سسرال کے خلاف سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو میں بار بار کہتا ہوں نا, اپنی بیوی کو اپنی ماں سے الگ رکھو, یہ میں آپ کو کہتا ہوں.
بچیوں کے ماں باپ کو نہیں کہتا کہ اپنی بچی کو کہو کہ ساس سے الگ رہیں. بچی کے ماں باپ کو یہی چاہیے بیٹا ہم نے تمہیں خاندان میں رخصت کیا ہے, ایک فرد کے حوالے نہیں کیا, اب تم اس خاندان کو ترجیح دو, ہم پہ ترجیح دو, اپنی ساس کو مجھ پہ ترجیح دو. جو ماں سمجھدار ہوگی نا وہ کیا کہے گی, بیٹی میں ایک بات کا حکم دیتی ہوں اور ساس دوسری بات کا حکم دیتی ہے, تو تم نے میری بات نہیں ماننی بلکہ کس کی بات ماننی ہے, ساس کی بات. جو سمجھدار عورت ہوگی وہ یہ کہے گی. نہیں یاری بات میرا خیال ہے سمجھ میں. اور بیوقوف عورت کیا کہتی ہے, میں نے تمہیں بلایا, تمہاری ساس کون ہوتی ہے روکنے والی. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. تمہاری ساس کیسے, میں ماں ہوں, میں نے پالا ہے, ابے پالا ہے تو اس کا فیوچر دیکھو نا اچھا ہے. اور جو اچھا باپ ہوگا نا بیٹی کا, وہ کہے گا بیٹا سسر تو کسی اور بات کا آرڈر دے رہے ہیں, میں کسی بات کا آرڈر دے رہا ہوں, تو تم نے کیا کرنا ہے, سسر کی بات ماننی ہے. کیونکہ تمہارا مستقبل مجھ سے وابستہ نہیں ہے بلکہ کس سے وابستہ ہے. آپ کہہ سکتے باپ اپنی بغاوت پہ اکسا رہا ہے. بھائی باپ اصل وہ ہوتا ہے جو بیٹی کا فائدہ دیکھے, تو بیٹی کا فائدہ سسر کی مان کے چلنے میں ہے. اگر باپ سسر کے خلاف لے کے جائے گا تو نقصان کس کا ہوگا. میاں بیوی کی محبت میں حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ کتنے بڑے عالم تھے, انہوں نے اپنا ایک واقعہ خود بیان کیا. کہا کہ میری بیٹی نے مجھے بتایا کہ میں آپ کے ساتھ عمرے پہ جانا چاہتی ہوں, یعنی اپنے شوہر کے ساتھ نہیں بلکہ کس کے ساتھ, آپ کے ساتھ. تو فرماتے ہیں کہ میں نے بیٹی سے کہا کہ بیٹا ایسا نہ کرو, اپنے شوہر کو مجھ پہ ترجیح دو اور شوہر کو بولو کہ میں آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں. میرے ابا مجھے لے جانا چاہ رہے تھے لیکن میں نے کہا میں کس کے ساتھ جاؤں گی, اپنے شوہر کے ساتھ جاؤں گی. بچی بھی سمجھدار تھی ماشاء اللہ, سمجھ میں, اور اپنے ہسبینڈ کو یہ بتا بھی دو کہ میرے ابا بھی کہتے ہیں کہ بھائی پہلا حق کس کا ہے. تو وہ شوہر بھی انسان کا بچہ ہوگا نا, تو سسر کی اور قدر کرے گا کہ یار میرا سسر میری بیوی کو الحمدللہ اس کے دل میں میری قدر بٹھا رہا ہے. آج کھینچا تانی لگی ہوئی ہے. بیٹی رو کے جب آتی ہے نا ماں باپ کے گھر میں, ایک تو یاد رکھو بچیوں پہ بعض دفعہ ظلم بھی ہوتا ہے, بعض دفعہ اتنا ہوتا نہیں ہے جتنا وہ بیان کر رہی ہوتی ہیں. عورت کی ایک صفت ہے رونا, ان کو رونا جلدی آتا ہے. بعض دفعہ صحیح رونا بھی ہوتا ہے, کہیں یہ نہ سمجھے کہ جو بھی رو رہی ہے تو آپ بولیں فراڈی ہے, لیکن عورت کی عادت یہ ہوتی ہے کہ بعض دفعہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا جتنا وہ رو رو کے بیان کر رہی ہوتی ہیں. اب ماں باپ کا دل نرم ہوتا ہے, اور ہوتا ہے ظاہر ہے ان کو تو بیٹی سے محبت ہے, تجربہ ہوتا نہیں ان کو, وہ ایک دم جذبات میں آ رہا تھا. بچی روتی ہوئی آئی, یہ ہوا, ابا ایک دم توپے نکال کے نا میزائل کا رخ کر دیا سسرال کی طرف بچی کے. صحیح ہے نا بے میری بچی. بھائی یہ ہوتا ہے, یہ نیچرل ہے یار. جب چھوٹی موٹی باتوں پہ بعض دفعہ بہت بڑا چڑھا کے بچیاں بیان کر رہی ہوتی ہیں, ان کو پتا ہے کہ اگر ہم ویسا ہی آ گئے تو یہاں بھی پٹیں گے, ہم بولیں گے تو کچھ ہوا ہی نہیں تھا, ایک آنسو تو آ گئی تو اٹھ کے, ہم پاگل ہیں کیا. تو وہ پھر بیچاری وہ لڑکیاں بیان کر رہی ہوتی ہیں اس کو جذباتی, تاکہ ماں باپ یہ سمجھیں کہ میرا آنا بالکل درست ہے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ماں باپ اس کو ایک دم ڈانٹنا شروع کر دیں کیوں آئی ہے, نہ اس کو آرام سے ریلیکس. اچھا ظلم ہوا ہو, ابھی اس کے ہاں میں ہاں ملائیں, کیونکہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے واقعی ہوا ہو, ایسا نہ بغاوت پہ آ جائے. بٹھائیں بیٹا, او ہو یہ بہت ہو گیا بیٹا. وہ کہ فون کریں میرے شوہر کو, فوراً کبھی بھی فون نہ کریں, نہ سسر کو, نہ ساس کو, نہ اس کے شوہر. آپ بٹھائیں, اوہ بہت غلط ہو گیا, میں تو پہلے ہی اس کا تھا کہ یہ صحیح نہیں ہے اس جگہ. بھی بیٹھو بیٹا آرام سے, 2-4 دن گزاریں, ٹھیک ہو جائے گی. اس کے بعد پھر پتہ چلے گا کہ یہ اتنا ہوا ہے یا نہیں ہوا. اور پھر پہلی دفعہ میں ایک دم سے تصفیے کی کوشش بھی نہ کریں. ہر گھر میں ہوتا ہے شروع میں, اس کو بھی 2-3 دن میں خود ہی سمجھ میں آ جائے گا کہ میری غلطی تھی یا کس کی غلطی ہے. ماں باپ کے گھر رہنا بھی شادی کے بعد بچی کے لیے آسان نہیں ہوتا, تو خود ہی کہے گی مجھے چھوڑ کر آئیں, تو آپ چھوڑ کے چلے جائیں. پھر دوبارہ ایسا ہو گیا 3-4-6 دفعہ ہوا ہے, تو پھر جا کے پوچھے یار وہ کیا مسئلہ ہے بھائی, کیا ہو رہا ہے. ایک دم سے چنگیز خان نہ بنے, بٹھا کے داماد کو بلائیں, بیٹا آرام سے بتاؤ کیا ہوا ہے. ہو سکتا ہے آپ کی بیٹی کی غلطی ہو, وہ ٹھیک ہو. آپ کے ساتھ بھی تو یہی کچھ ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا شروع میں, ہو سکتا ہے وہ ٹھیک ہو. پوری بات سنیں. میں نے PCO کیسز دیکھے ہیں اس طرح سے کہ معاملہ کچھ اور ہی نکل رہا ہوتا ہے جب تمیز سے بات سنی جاتی. پوری بات سنیں, پھر دیکھیں, اینالائز کریں, تجزیہ کریں, بھائی کس کی غلطی ہے. جتنی ہو اتنی آرام سے تنبیہ کریں. وہ داماد بھی نیا اس کی 4تھی شادی تھوڑی ہے, پہلی دفعہ شادی کی, اس کو بھی نہیں تجربہ کہ بیویوں کو کیسے لے کے چلا جاتا ہے. تو اس لیے اس کو آرام سے سمجھائیں, یار یہ بات اس طرح نہیں, اس طرح کے دیکھو یہ ہم نے بچی کو بڑے ناز حالانکہ ناز واز سے پالا نہیں ہوتا, لیکن اس وقت یہی کہا جاتا ہے ہم نے بڑے ناز سے پالا ہے, اور جو ہے بہت لاڈ سے یہ بچی پلی ہے, اس کو ذرا تمیز سے دیکھو. اس طرح کر کے 3 سال کا آپ سمجھ لیں کہ شادی کے بعد 3 سال پھڈوں میں گزریں گے.
اور اس میں برداشت کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, کیونکہ ایک دوسرے کو, آج کل شادیاں اجنبیوں میں ہو رہی ہیں, ایک دوسرے کے خاندان میچ نہیں کر رہے ہوتے, ترجیحات میچ نہیں کر رہی ہوتی, بہت سارے مسائل ہوتے ہیں, سمجھ نہیں پا رہے ہوتے, 3 سال کے بعد وہ خود ایک دوسرے کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. عورت کو پتہ چل جاتا ہے میرے شوہر کی یہ کمزوری ہے, یہ اس کی خوبی ہے, مرد کو پتہ چل جاتا ہے یہ کمزوری ہے, یہ اس کی, وہ خود بھی تو ان دونوں کے مفاد ہے نا, آہستہ آہستہ ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں. وہ پھر 2-4 بچے ہو جائیں تو ویسے ہی وہ پھر بچوں کے لیے سیٹ ہو جاتے ہیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ایک دم نہ چنگیز خان بن کے لڑکی کا باپ اور اس کے بھائی اور بہنوں ہی کو دھمکیاں دینا شروع کر دیں گے. وہ اپنی غیرت کا مسئلہ بنا لیتا ہے اس کو, وہ کہتا ہے یار یہ تو میرے سے بات ہی نہیں کر رہے. پھر وہ دیر طلاقیں ہوتی ہیں, پھر 4 دن بچی کو گھر میں بٹھا کے نا پھر کہتے ہیں یار یہ طلاق ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے, اہل حدیث سے فتویٰ لے لو, اسی کو پہنانے کی کوشش میں لگے ہوتے ہیں. کیونکہ آسان نہیں ہوتا طلاق کے بعد بچیوں کو گھر میں بٹھاؤ گے. آج کل کنواریوں کی شادیاں نہیں ہو رہی, طلاق یافتاؤں کی کہاں سے ہو رہی ہیں, تو تھوڑا کمپرومائز کرو. اچھا شوہر کو تو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو الگ رکھے اپنی ماں سے. میں یہ شوہروں کو کہتا ہوں, عورتوں کو نہیں کہتا کہ آپ اپنے شوہر سے بولو کہ مجھے الگ, کیونکہ اس سے گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے. مرد کو چاہیے خود ہی یہ کام کر لے, خود یہ کام کرے کہ بھئی الگ رکھے اس کو, اگر اللہ نے وسائل دیے. لیکن ماں کو نہیں چاہیے کہ اپنی بچی کے کان بھرے, میرا بیان سنا کے مفتی صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ الگ رہنا چاہیے. تم اس سے ماحول خراب ہونے کے علاوہ کچھ بھی حاصل, وہ انسان کا بچہ ہوگا نا وہ خود ہی الگ رکھے گا, آپ کے مطالبے پہ نہیں کرے گا وہ, یا اس کی کوئی مجبوری بھی ہوتی ہے. بعض دفعہ ہر آدمی افورڈ نہیں کر سکتا الگ رہنے کو, بعض دفعہ بہت گھریلو مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں, ہر آدمی میں یہ طاقت نہیں ہوتی. تو ماں باپ جو ہے نا بچیوں کا گھر بسانے کی کوشش کریں, ان کو بتائیں کہ تمہارے ساس سسر کا حق تم پر ہم سے زیادہ ہے. اور یہ جو میں باتیں کہہ رہا ہوں نا یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں, ہمارا ایٹیٹیوڈ بھی یہی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کی نہیں؟ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے لیے اصول کچھ اور اپنے لیے اصول کچھ اور ہوں. تو یہ کام کرنا پڑتا ہے, ان کو سسرال کی اہمیت بچیوں کے دل میں ڈالنی پڑتی ہے, ان کو سمجھانا پڑتا ہے کہ یہ ترجیح تم نے ان کو دینی ہے. تو اب تمہارے اصل ماں باپ یہ ہیں, وہ تو مانے گی کہ میرے اصل ماں باپ یہی ہیں قیامت تک, لیکن ان کو اس کی ویلیو دل میں ڈالنے کے لیے. سمجھ میں آ رہی ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو جیسے جان گدھے گھوڑوں کی طرح چل رہے ہو چلتے رہو. وہ آئے گی 2 آنسو بہائے ایک دم, ابے تو میری بیٹی میں نے اس لیے بھیجی تھی, اس کے آنسو, فلموں میں ڈائلاگ دیکھے ہوئے ہوتے ہیں, میں اس کے آنسو برداشت نہیں کر سکتا. تو نے بھی تو اس کی ماں کو رلایا ہے کتنا, اس کے آنسو کیسے برداشت ہو گئے تھے, میں اس کے آنسو برداشت نہیں کر سکتا, اور یہ ہو رہا ہے پھر وہ ہو رہا ہے, کچھ بھی نہیں ہو رہا, شور شرابہ ہو رہا ہے, بس کچھ بھی نہیں ہو رہا. حقیقت کیا ہے یہ اتنی جلدی نہیں پتہ چلتی, اور یہ فیصلہ کرنا تو بہت ہی مشکل ہے, ان میں صحیح کون ہے غلط کون ہے, کمپرومائز ہی کرنا پڑتا ہے. تو یا تو گوروں والا سیٹ اپ لے آؤ نا, سب اخپل زندگی گزارے ہیں. جب خاندانی لوگ خاندانی طریقے سے رہتے ہیں تو برداشت کرنا پڑتا ہے ان کو. ہاں چرسی ہیروئن کی ٹائپ کا داماد ہے, سالہ گٹکے کھاتا ہے, بیوی کو لٹکا کے چھوڑا ہوا ہے اس نے, خرچہ پانی جو بیسک حقوق ہی ادا نہیں کر رہا, تو پھر زیادہ طول نہ دو اس کو, پھر 3 سال کی مہلت دینے کی ضرورت نہیں ہے. مثال کے طور پر بچی کی رخصتی ہو گئی, اب پتہ چلا داماد کچھ کر ہی نہیں رہا, سارا بیٹی کا خرچہ ہی آپ بھیج رہے ہو, تو یہ نہیں کہ ہم آپ کو ایکچولی 3 سال مہلت دیں گے, نہ بھائی 3 سال مہلت, 3 سال میں بیڑا کر بچے بھی ہو جائیں گے, بعد میں طلاق لینا بڑا مسئلہ بن جائے گا. یہ تو بھائی تو نے ہم سے جھوٹ بولا ہے, تو کماتا ہی نہیں ہے, اور جو اب تک نہیں کمایا آئندہ کیا کمائے گا, ہمیں غیب کا علم تھوڑی ہے. ایک آدمی نے 20 سال اپنی بچی کی زندگی تباہ کی ہے اس چکر میں, داماد کماتا نہیں تھا, کھلاتے رہے, وہ نشوں میں لگا ہوا تھا, اور مجھے آ کے بتا رہے ہیں, اب تو پرانا واقعہ ہوگا پتہ نہیں چلے گا کون ہے, مجھے کہہ رہے ہیں ہم نے کہا کہ نہیں ہم خاندانی لوگ ہیں, طلاق لے کے بچیوں کو ہم گھر نہیں بٹھاتے. تو وہ پھر لڑکیوں میں انوالو تھا وہ داماد, کہہ رہے ہیں وہ کماتا نہیں تھا. میں نے کہا میں اپنی بچی کو بھیجوں گا ایک دن انشاءاللہ اللہ اس کو سیدھے راستے پہ چلا دے گا, میں تہجد میں بڑی دعائیں مانگ رہا ہوں اس کے لیے. 20 سال کے بعد یہ ہوا کہ بچی دماغی توازن خراب ہو گیا اس کا, سسرال کے ظلم سہ کے. تو بھی میرے پاس آئے تھے مشورہ لینے کے لیے کہ طلاق لینا مناسب ہے یا نہیں ہے. میں نے کہا اب اس کو نا مرنے دو ڈپریشن سے, پھر آنا مشورہ لے کے. تو یہ تو سنگین نوعیت کے مظالم ہے نا, اس میں فوراً ایکشن لینا پڑتا ہے. کہتے ہیں اللہ بہت بڑا ہے. میں نے کہا اللہ نے کب کہا ہے کہ میں آپ کے داماد کو ٹھیک کر دوں گا؟ اللہ نے کوئی وحی کی ہو تو پھر مانو نا. اللہ نے تو کسی کا, اللہ نے کہا ہدایت میرے پاس ہے آپ کے پاس نہیں, آپ دعا کر سکتے, کر لیا آپ نے دعا, تجربہ کر لیا 1 سال, بس بہت ہے. نہیں ٹھیک ہوا, انسان کا بچہ نہیں بنا, بس چل بھائی ہٹا یہاں سے, ختم. اب 20 سال کے بعد وہ کیا طلاق لے کے اس کو کیا کریں گے بیچاری کا. پھر بھی میں نے کہا طلاق لے کے گھر بٹھا دو, اس سے بہتر ہے یہ.
تو ایسے سنگین نوعیت کے جب مسائل ہوتے ہیں تو اس میں نہیں 3 سال کی مہلت اور 4 سال کی مہلت اور 10 سال تجربہ کریں گے, وہ تجربوں کی بھیڑ چڑھ جائے گی میرے بھائی. میں ان مسائل کی بات کر رہا ہوں جو ہر گھر میں ہوتے ہیں. ساسوں کے تانے ہر گھر میں ہوتے ہیں, بہوؤں کی بدتمیزیاں, کیونکہ اسکولوں میں باقاعدہ بدتمیز بنایا جا رہا ہے آرڈر پہ. ڈراموں فلموں میں بدتمیز بنایا جا رہا ہے. ڈراموں فلموں میں نا دکھایا جا رہا ہے بیوی نے چماٹ لگا دیا رکھ کے. اس دن کیا ہوا, میرے موبائل پہ ایک کلپ آیا, کسی نے کوئی ڈرامے کا کلپ بھیج دیا, مجھے نہیں پتا تھا, کوئی جاننے والے تھے, میں نے دیکھا تو بیوی نے رکھ کے میری بیگم بھی بیٹھی ہوئی تھی نا, شوہر نے کچھ بولا, بیوی نے رکھ کے تھپڑ لگایا شوہر کے. میں نے کہا لے بھیا تو اس کو موٹیویشن مل گئی اس سے. تو میں نے پھر گھر والوں کو سمجھا, میں نے کہا میں بھی بڑا سیاست سے کام لیتا ہوں نا, میں نے کہا یہ بدتمیزی سکھائی جا رہی ہے ڈراموں میں, کتنا غلط ہے. میں یہ تھوڑی کہتا کہ بیگم تم ایسا نہیں کرنا, میں نے کہا یہ سکھایا جا رہا ہے بچیوں کو, لڑکیوں کو, تاکہ وہ شوہروں کے خلاف تھپڑ ماریں اور یہ ان کے منہ پہ تماچے ماریں. یہ کانفیڈنس بتایا جا رہا ہے. تو یہ کانفیڈنس شوہر کے منہ پہ تھپڑ مارو گے بھائی. میں نہیں کہہ رہا کہ شوہر جو تھپڑ مار رہا ہے وہ صحیح کر رہا ہے, وہ بھی غلط کر رہا ہے, لیکن رپلائی میں تھپڑ تو اور زیادہ غلط ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا, اور زیادہ غلط ہو رہا ہے. تو یہ ہے سیٹنگ چل رہی ہے مارکیٹ میں. تو مائیں خود اپنی بچیوں کے گھر تباہ کر رہی ہیں بھائی, باپ خود تباہ کر رہے ہیں آج کل. مفتی صاحب یہ بہت دفعہ بتا چکا ہوں, یہ مفتی صاحب پاکستان میں امام کعبہ ہیں, آپ کا ارادہ ہے ان سے ملنے کا ارادہ ہو تو ویڈیو بنا کر ضرور اپلوڈ کیجیے گا. امام کعبہ سے ملنا تو بہت بڑی سعادت ہے بھائی, سب کو ملنا چاہیے, لیکن مجھے پتہ نہیں ہے کب آ رہے ہیں, کہاں آ رہے ہیں, کدھر بیٹھ رہے ہیں, یہ میرے علم میں نہیں ہے. اگر کوئی صورت ممکن ہوئی تو ویڈیو بنا کے اپلوڈ کرنا, یہ منجن والی بات ہے. کسی بزرگ کی زیارت کرو, مسافہ کرو پتلی گلی سے. میں کبھی بھی کسی بڑے بزرگ کی زیارت کے لیے جاتا ہوں, ویڈیو نہیں بنواتا میں. اگر میری کوئی ایسی ویڈیوز آ رہی ہیں تو سمجھ لو کسی دوسرے نے بنائی ہے. یہ بالکل اس کی عقیدت کے خلاف بات ہوتی ہے. ہاں سیلفی ضرور لے لے انسان ایک یادگار کے طور پر کہ ایک بڑے بزرگ سے ہم ملے ہیں, محبت کی وہ ہے, لیکن یہ جو ویڈیو بنا کے شو بازیاں ہوتی ہیں نا, تھوڑی نامناسب ہوتی ہے. بچے کے کان میں اذان کس طرح دیں؟ اگر فجر کی انہوں نے اذان دے تو کیا بچے کے کان میں اذان ایسے دیں کہ اس کو پہلے جو ہے نا رائٹ کان اس میں اذان دیں, یہ والا رائٹ کان میں اذان دیں قبلے کی طرف, آپ کا رخ قبلے کی طرف ہو, پھر اس کو گھما کے لیفٹ میں اقامت کہہ دیں, بس یہی ہے. بہت چیخ کے اذان نہ دیں جیسے مسجدوں میں ہوتی ہیں, اذان ایک سوراخ سے نکل کے دوسرے سوراخ سے نکل جائے گی. آرام سے اذان دیں. فجر والی نہیں دینی بھائی, نارمل جو عام اذانیں ہوتی ہیں وہ دینی. مفتی صاحب میں نے ایک پیش امام کی پڑھ کے بتا دیں کیا لکھا ہوا, اتنا لمبا ہے, خلاصہ بتا دینا. میرا نام محمد رمضان ہے, ہمارے گاؤں میں 3 مسجدیں اور تینوں اہل حدیثوں کی میں نماز پڑھنے جاتا ہوں. بہت شرارتیں کرتے ہیں, میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھتا ہوں, اٹھا کر سینے پر ہاتھ رکھ دیتے ہیں. دیکھو سارے اہل حدیث ایسے شرارتی نہیں ہوتے, ان میں بھی قسمیں ہوتی ہیں. آپ کو کوئی شرارتی اہل حدیث ملے ہیں جو جب آپ یہاں ہاتھ بنے تو ہاتھ اٹھا کے یہاں رکھ دیتے ہیں, تو ایسے شرارتیوں کو ایک جواب دیا کریں کہ سینے پر ہاتھ باندھنے کی کوئی بھی صحیح حدیث بولو نہیں ہے. یہ لوگ کہتے ہیں نا وہ صحیح حدیث ہے, وہ صحیح نہیں ہے. ابھی تو ایک سعودیہ کے عرب عالم کا کلپ آیا ہے, بڑا وائرل ہوا ہے, سلفی عالم ہے, رومال ہے, سعودیہ کے, انہوں نے تو اس کو مکروہ قرار دیا ہے کہ سینے پہ ہاتھ باندھنا. تو ہم لوگ جب یہ بات کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں دیوبندی مقلد. اب وہ سعودی عالم کا یہ کلپ وائرل ہوا ہے, تبھی آپ نے سعودیہ میں جتنے بھی ائمہ حرمین کے ہو گئے کسی کو بھی سینے پہ ہاتھ باندھا ہوا نہیں دیکھا ہوگا. آپ جتنی ویڈیوز دیکھ لیں ائمہ حرمین کی اور مسجد نبوی کے امام کی یا سعودیہ کے عام جو بڑے علماء ہیں وہاں, وہ سب نے ناف پہ یا ناف سے تھوڑا سا اوپر باندھے ہوئے ہوتے ہیں. تو سینے پہ ہاتھ باندھنا اسلاف سے ثابت نہیں ہے, اور اس بارے میں جو روایت ہے وہ ضعیف ہے. اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ناف پہ ہاتھ باندھنے کی کون سی صحیح حدیث ہے؟ اس بارے میں حقیقت یہ ہے کہ ہاتھ باندھنا تو حدیث سے ثابت ہے, صحیح حدیث سے. دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھنا بھی ثابت ہے. اس کی کیفیت کیا ہوگی اس بارے میں 100% مستند دلیل کسی کے پاس بھی نہیں ہے. اس لیے فقہا میں اس میں کیا ہوا ہے اختلاف. اگر بالکل بے غبار روایت ہوتی تو یہ چاروں اماموں میں اختلاف نہ ہوتا. تو اس لیے ایسے موقع پہ یہی ہے کہ آپ کو جو طریقہ اسلاف سے آپ کے پاس پہنچا آپ اس کو فالو کریں, کوئی دوسرے کو فالو کر رہے ہے تو اس کو آپ برا نہ کہیں. تو سینے پہ ہاتھ باندھنے کی صحیح حدیث نہیں ہے, بلکہ میں وہ سعودیہ کے جو عالم کا کلپ میں کسی وقت ہو سکا تو وہ وائرل کروں گا, کیونکہ میں ایسی چیزیں, مجھے ان چیزوں کا اتنا زیادہ ذوق نہیں ہے کہ میں ان چیزوں کو بہت زیادہ پڑھوں, لیکن ان کا تو ابھی فتویٰ ہے کہ یہ مکروہ ہے. اور کسی کو وہ کلپ نہ بھی ملے نا تو عرب علماء کا اپنا عمل دیکھ لو,
تو لوگ فوراً کہتے ہیں وہ تو رفع الیدین بھی کرتے ہیں, وہ تو یہ بھی کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ ہم کوئی عرب علماء کے فالوورز میں سے نہیں ہیں, ہم تو صرف ایک حجت تمام کرنے کے لیے کہ آپ اگر ہمیں بدعتی کہتے ہو اس مسئلے میں تو حرمین کے امام کو بھی تو بدعتی کہو نا. ان کو آپ کچھ نہیں کہتے, حالانکہ ان کی تو ویڈیوز اب نیٹ پہ جا کے دیکھ لیں, کسی بھی حرم کے امام نے یہاں ہاتھ نہیں باندھے ہوئے ہوتے. تو اس لیے یہ شدت اب اگر آپ یہاں کر رہے ہو تو سعودی عرب میں بھی جا کے کرو, وہاں نہیں کرتے یہاں آ کے کرتے ہو تو یہ خیانت کی بات ہے. اچھا بھائی, باقی نماز پڑھا کریں جا کے, چاہے اہل حدیث ہو چاہے غیر اہل حدیث ہو, نماز تو پڑھنی ہے نا جا کے. مفتی صاحب میری شادی کو 2 سال ہو گئے, میری بیوی کا غصہ بہت تیز ہو تو چکا ہے میرے بھائی, ہاں, اور اس کے ماں باپ, میری بیوی کا غصہ بہت تیز ہے اور اس کے ماں باپ بھی اس کی حمایت کرتے ہیں اور اسے گھر لے جاتے ہیں. میں اس کے سارے حقوق پورے کر رہا ہوں, اس کی تعلیم کا خرچہ بھی دے رہا ہوں, مشورہ دیں. مشورہ اس کے ماں باپ کو دوں گا, میں دے دیا میں نے, آپ کو کیا مشورہ دوں میں. دیکھو بیوی کے اگر سارے حقوق پورے کر رہے ہو نا تو پھر, اگر کر رہے ہو, نہیں کر رہے تو پھر بدماشی کا حق نہیں ہے. کر رہے ہو نا, پھر بھی اگر وہ محبت سے باز نہیں آ رہی ہے تو پھر قرآن نے 3 اسٹیپ بیان کیے ہیں. پھر بھی اطاعت نہیں کر رہی تو پہلا اسٹیپ قرآن نے بیان کیا. میں بیان کروں گا تو وہ لوگ مجھے بولیں گے الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہے, حالانکہ وہ سیدھی سیدھی باتیں ہیں. تو آپ 5ویں پارے کا نا, 4تھے پارے کا آخری رکوع, 4تھے پارے کا آخری رکوع پڑھ لیں. یہ آخری رکوع ہے, کون سا ہے, وہ کیا ہے, واللتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن فَإِنْ أَطَعْنَ لَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. یہ آیت نیٹ پہ سرچ کریں گے نا تو آیت نمبر آ جائے گا, مجھے آیت نمبر ابھی ذہن میں نہیں ہے, آیت معلوم ہے. وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. یہ آیت ہے, تو یہ سرچ کریں گے, اس کا ترجمہ پڑھیں گے, آپ کو سسٹم سمجھ میں آ جائے گا. سسٹم کی کیسے اس کو ساتھ, یہ آپ کو بتا دیں گے سسٹم, یہ بتا دیں گے کیسے ڈیل کرنا اس کے ساتھ. اس میں 3 اسٹیپ اللہ نے پہلے تمیز سے سمجھاؤ, اللہ میاں نے کہا, اس کے بعد آگے کا اسٹیپ. نہیں آئی بات سمجھ میں, بلکہ پہلے اللہ نے کہا آرام سے سمجھاؤ, نہیں آتا تو بستر الگ کر لو اس کے ساتھ, روٹھ جاؤ, ناراض ہو جاؤ, پھر بھی سمجھ میں نہیں آتا تو پھر اگلا اسٹیپ ہے. مفتی صاحب یہ کہاں سے آواز آئی, چماٹ مارو. میں نے کہا چماٹ مارو, قرآن میں دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے. چماٹ کا تذکرہ نہیں ہے قرآن میں, آپ تو ویسے بھی نہیں مارے ہیں یار چماٹ. سختی کریں, مسئلہ یہ ہے, تھوڑا بدماشی دکھائیں, پھر تھوڑا سا کیا دکھائیں, اگر اپنے حقوق پورے کر رہے ہیں, محبت دے رہے ہیں, ایسا نہ ہو کہ خود ہی گڑبڑ ہو. جب تک دونوں کے حالات سامنے نہیں ہوتے فیصلہ کرنا, بعض دفعہ مرد ہی ظالم ہوتا ہے. ہم نے تو ایک طرفہ بات سنی, لیکن میں اس وقت بات کر رہا ہوں جب مرد ظالم نہیں ہے, پورے حقوق ادا کر رہا ہے ہر طرح سے, پھر بھی وہ ٹیڑھی بن کے چل رہی ہے, تو پھر سختی کرنے کی اسلام نے اجازت دی ہے. یہ ترجمہ ہے, اور کچھ ترجمہ نہیں ہے کہ آپ سمجھے پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے, اس کو جلیبی کھلاؤ, پیزا کھلاؤ. مفتی بس آخری سوال ہے. مفتی صاحب میں نے ایک پیش امام کی, یہ کیا ہے, ہاں اچھا, یہ کامن مسئلہ ہے. لوگ میرے پاس آتے ہیں کہ ہم نے ایک جگہ نکاح کا پیغام بھیجا ہے, لڑکی کے ابا راضی ہیں, کہہ رہے ہیں 2 سال کے بعد شادی کریں گے ہم, تو آپ اس کے ابا کو سمجھائیں. میں کبھی بھی کسی کے ابا کو نہیں, آج بھی ظہر میں ایک صاحب آ گئے کہ میں نے ایک جگہ پیغام بھیجا, اچھا بھلا رشتہ ہے, لڑکی کے ابا کو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے, تو آپ ذرا ان کو کہیں گے ایک آڈیو بھیج دیں میرے واٹس ایپ سے. میں نے کہا میں کسی کے ذاتی معاملات میں کیوں ٹانگ اڑاؤں بھائی. وہ بولے گا مجھے صاحب میری بچی, میں, آپ کون ہوتے ہو, میں جنرلی اصول بیان کر دوں گا, وہ اصول ہے, آپ ان کو بیان سنا دو. اس کے ابا کو میں کہوں یہ بالکل صحیح کر رہا ہے, ٹھیک ہے, کائنڈلی. تو اب وہ 2 سال انتظار کر رہا ہے, نارملی تو یہ ٹھیک عمل نہیں ہے, لیکن اس کی کیا مجبوری ہے وہ جانتا ہے. ہو سکتا ہے وہ 2 سال تک آپ کو پرکھنا چاہ رہا ہو کہ آپ نے جو دعوے کیے ہیں کہ میری ارننگ 1 سال میں اتنی ہو جائے گی, ہوتی بھی ہے کہ نہیں ہوتی. تو نارملی تو ٹھیک نہیں ہے, فوراً نکاح ہونا چاہیے, لیکن بعض دفعہ باپ کو اعتماد نہیں ہوتا, وہ دیکھتا ہے پتہ نہیں بندہ ٹھیک ہے بھی کہ نہیں ہے, 2 سال میں کھل کے سامنے آ جائے گا, انکوائری ہو جائے گی, تو ہماری طرف سے ابھی ہاں ہے, لیکن ہم 2 سال سے پہلے نہیں کر سکتے. اس طرح کی بہت ساری مجبوریاں ہوتی ہیں. تو کسی کے ذاتی حالات میں کبھی بھی ٹانگ نہیں اڑاتا کہ آپ آئیں کہ میں ابا کو. ہاں بعض دفعہ یہ ضرور ہوتا ہے کہ ابا جو ہے نا ثابت ہو جاتا ہے. ابھی ایک ڈرامہ آیا ہے بڑا زبردست, یعنی سچی مچی والا ڈرامہ, وہ ابھی نہیں سناؤں گا, ابھی سنا دیا نا تو وہ ان کو پتہ چل جائے گا. ایسے ایسے ڈرامے ہو رہے ہیں نا مارکیٹ میں, شادیوں پہ ڈرامے ہو رہے ہیں بہت ٹائم. ابھی کیا بتاؤں, وہ سمجھ جائیں گے میری بات ہو رہی ہے.
ایسے ویسے مزہ بہت آئے گا سن کے یار. پھر میں اس کی پوری ایکٹنگ کر کے دکھاؤں گا آپ کو. تھوڑا کردار چینج کر دیتا ہوں. ایک لڑکے کو بولا کہ فلاں جگہ شادی کر لو, وہ چاہ نہیں رہا شادی کرنا. ابا آئے میرے پاس کہ اس کو سمجھاؤ کہ فلاں جگہ شادی کرو, وہ نہیں کر رہا. تو لڑکی اچھی ہے, رشتہ بھی اچھا ہے, بس وہ کہہ رہا ہے میں نے نہیں کرنی. تو میں تو ایسے موقع پہ ابا کو ہی سمجھاتا ہوں. ابا نے اصرار کیا تو میں نے کہا چلو بیٹے سے بات کر کے دیکھ لیتا ہوں, بھائی ہو سکتا ہے اس کے دل میں ہو کہ کہیں اور کرنی ہے, ہمارے سامنے بتا نہ رہا ہوں. بیٹا ایسا بن گیا نا جیسے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے نہیں ہو جاتے یوں, اس موضوع پر جب بات کرو نا تو ایسے ہو رہا ہے یوں یوں کر کے, جیسے جن آ گیا اس کے اوپر. میں نے کہا فل ایکٹر ہے یہ, یعنی ایسا بن گیا ابا کے سامنے جیسے میرے پر اس ٹاپک پہ بات ہی نہیں کرو, مجھ پہ جن آ جاتا ہے یوں یوں کر کے نا, ایسے کر رہا ہے. مجھے تو پتا تھا کہ ڈرامہ کر رہا ہے. ابا ایک دم ڈپریشن میں نا, یار یہ ہو کیا گیا میرے بچے کو. میں نے کہا اس کا اصل علاج ہے 2 تھپیڑے لگیں گے نا ایک دم کیا ہو جائے گا. میں نے کہا چھوڑو. تو اس طرح کے ڈرامے بھی ہوتے ہیں. یہ عشق معاشقوں میں میں نے پورا نہیں بتایا آپ کو, اصل میں نے کردار بہت سارے دائیں بائیں کر کے چینج کیا تاکہ اصل وہ نہ سمجھیں. لیکن اس طرح کے ڈرامے عشق معاشقوں میں بہت ہوتے ہیں. بعض دفعہ ابا کی طرف سے ڈرامہ ہوتا ہے, ماں کی طرف سے. آپ ماں سے بات کرتے ہو, اماں میں وہاں شادی, اماں نہیں چاہتی ایک دم اماں نا شوگر میں چلی جائے گی, ایسا لگے گا اماں کو کوما ہو گیا, کچھ بھی نہیں ہوا ہوتا, اماں ڈرامہ کر رہی ہو. اماں بھی بڑی ہوتی ہیں ماشاء اللہ. بھائی کر رہا ہوتی ہے ڈرامے. عشق معاشقے میں 99% نا بیماری کے ڈرامے چل رہے ہوتے ہیں. تو ان ڈراموں سے ہوشیار رہا کرو, یہ جن ون نہیں ہوتے. ہمارے استاذ نے ایک ڈرامے باز کو پکڑا, اس پہ جن آتا تھا, وہ کلا بازیاں کھاتا تھا. ہمارے استاذ نے اس کو طبیعت سے دھویا نا, کمرہ بند کر کے بہت مارا اس کو. اس کو اندازہ ہو گیا بیٹا یار یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا نا. اچھا استاذ نے کو پتا تھا ڈرامے باز ہے تو اس کو بہت مارا. اچھا اس کے ابا کو پہلے بول دیا تھا میں اس کا جن اتاروں گا, آپ بیچ میں نہیں آنا. اور آپ ابا کو ظاہر ایک شفقت ہوتی ہے, ابا کو باہر نکالا, کمرے میں لے جا کے طبیعت سے دھویا اس کو. جب بہت زیادہ مارا ہے نا, وہ کہہ رہا ہے ابے یہ مجھے لگ رہی ہے, جن کو نہیں لگ رہی ہے. خدا وہ کہہ رہے نہیں تو وہ پہلے تو جن کی آواز نکال رہا تھا نا, عربی وربی بھی بول رہا تھا, فضائل اعمال سے نا کچھ حدیثیں یاد کر لی تھی اس نے. وہ مار رہے ہیں تو پہلے تو وہ ڈرامے کر رہے ہیں نا جیسے جن کو لگ رہی ہے, لیکن جب اس کو زیادہ مارا ہے تو کہہ رہے ابے بھائی یہ مجھے لگ رہی ہے. وہ کہہ رہے نہیں یہ جن کو لگ رہی ہے, تو جن ہے تو جھوٹ بول رہا ہے. کہہ رہے خدا کی قسم مجھے لگ رہی ہے یار, یہ مت مارو, جن کو نہیں لگ رہی ہے. ایسے ہوتے ہیں یہ سارے عشق معاشقوں میں نا جن چڑیل بھوت آئے ہوئے ہوتے. پھر اس سے ہمارے اس طرح نارمل ہو گیا نا مار مار کے اس کو, پھر وہ کہتا ہے اچھا چلو اب بتا تیرے ساتھ مسئلہ کیا. ارے بھائی مجھے عشق ہو گیا کسی لڑکی سے, مجھے گھر والے جانے نہیں دیتے وہاں پہ, میں جن مسلط کرتا ہوں تو ان کے گھر میں علاج کے لیے نا کہ بزرگ ہیں, کوئی ابا وبا ہوں گے کوئی, تو جب میں وہاں جاتا ہوں تو نارمل ہو جاتا ہوں میں. تو اس بہانے یہ لوگ مجھے بار بار محبوبہ کے چکر دلا رہے. تو یہ جو جن ون ہوتے ہیں نا جو عشق معاشقے میں کسی, یہ بہت ایسے کیسے ان میں جب ان کو مارو تو انہی کو لگ رہی ہوتی ہے. سبحان اللہ و بحمدہ اشہد ان لا الہ الا اللہ.